مارشل لاء میں ایک نیا انگلش نیوز پیپر مسلم لانچ ہو گیا. We collected probably the best team in پاکستانی جرنلزم. وہ لیفٹ کے منہاج برنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک ینگ بریلینٹ رپورٹر آ رہا ہے کامران خان, پھر ملیہ لودھی, شیرین مزاری, 2 امریکنز بھی تھیں خواتین, رحیم اللہ یوسف زئی. ضیاء الحق میرے خیال میں جو پاکستان کے جتنے بھی ملٹری رولرز آئے ہیں ان میں سے سب سے ذہین تھے. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. افغان جہاد کی اور افغان وار کی, اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی. صرف 3 لوگوں کو پتا تھا اس افغان آپریشن کا, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ٹکا خان آرمی چیف, اینڈ IGFC فرنٹیئر نصیر اللہ بابر. So this was the birth of Afghan جہاد. افغان جہاد کا کنٹرول was in the hands of General ضیاء الحق. CIA had no direct contact with the Mujahideen. It was only through Pakistan and ISI. Zia had been ditched. Americans are very, very ruthless. کام ختم ہوا, out you go. The plane fall which took away General Zia, General Akhtar Rahman and senior number of Pakistani officials, you take it as an accident? No. I think it was a conspiracy. Because they felt کہ اب General Zia is a liability کو فارغ کرنا ضروری ہے. یہ پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ہوا کہ ایک امریکن ایمبیسڈر اور ایک امریکن 1 star جنرل مارے گئے ہیں. تو اوکلی نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا FBI should not investigate. وہ روک دیا گیا. یہ کبھی نہیں ہوا امریکن تاریخ میں. IGI کا مقصد ہے بے نظیر کو روکنا. پلان فیل ہو گیا, وہ جیت گئی. انہوں نے کہا کہ ہم پاور ٹرانسفر نہیں کرتے. ریگن نے 2 بندے بھیجے. So then the mother of all deals was there. غلام اسحاق will be president. بے نظیر will be prime minister. Finance minister وسیم B.A. Jafri. بے نظیر نے پوچھا کہ which one of you is وسیم جعفری. So you are my finance minister. You are my finance. Okay, हाँ, yes, madam. Nawaz Sharif was already a new kid on the block. He had already been groomed. He had been selected in the 80s. اب ساڈا بندہ آئے گا. بے نظیر نے حمید گل کو نکال کے شمس الرحمان کلو جو ریٹائرڈ جنرل تھا, پہلی دفعہ ISI کی ہسٹری میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو بنا دیا گیا DG ISI. Was that the turning point? I think that was the turning point. Right. کیونکہ وہ you're talking of now control of the deep state. وہ ریڈ لائن تھی for the Fauj. بلو آئٹ تھے نواز شریف صاحب, لیکن وہ بھی پہلی پش میں بھی وہ آؤٹ ہو گئے. جنرل آصف نواز جنجوعہ, he accused میاں صاحب and Brigadier امتیاز of tapping his telephone. Right. وہ اس سے گڑبڑ شروع ہوئی. اگر آپ نیوکلیر پروگرام ختم کرتے ہیں تو you can take over. یہ ڈک چینی نے آصف نواز جنجوعہ کو کہا. جب امریکنز کو پتا چلا کہ ہمارے پاس کاہوٹا میں ہم بم بنا رہے ہیں, آغا شاہی صاحب ڈیلیگیشن لے کے گئے. انہوں نے کہا look here Mr. Foreign Minister. آغا شاہی کو کہا you are entering the valley of death by making the nuclear program. We will not allow it and we will bomb Kahuta. پھر 3 years later نواز شریف بیک ان ایکشن. اس میں جنرل کرامت آلسو پلیڈ اے گڈ رول. ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب از ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, بیچارے سے زیادتی ہوئی تھی 93 میں. اچھا, یہ ایک ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اب اس کو ابھی نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ان کو بھی سیٹل کیا جا رہا ہے, تو اب جو بیچارہ ہے کل اس کو بھی تو ہاں وہ اس کو بھی سیٹل کر, یہ بھی ہے نا ہو سکتا ہے نا. تو وی کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ. وہ سائیکل وہی ہے بالکل. 14 ستمبر 1999 مشرف صاحب پوچھا کہ کون سی فلم کا گانا ہے, یہ سریا کا گانا ہے, نور جان کا ہے, اور آرمی کے فوجی کہہ رہے ہیں نواز شریف, میاں نواز شریف زندہ آباد, سیاسی نعرے لگ رہے ہیں. میں نے میاں صاحب کو کہا جنرل محمود نہیں آیا. یار مجھے کھٹکی کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ چیف آئے, کور کمانڈر نہ آئے. واجپئی کا لاہور آنا, واجپئی صاحب کو میں I hail him as a big statesman of South. He went there, he signed on the whole. That was a historic opportunity which was missed out by us. منموہن سنگھ صاحب کا میسج آتا ہے middle of April. میں آنا چاہتا ہوں to have the peace agreement. اور ڈاکیومنٹ ریڈی تھی, everything was ready. And then تو موومنٹ شروع ہو چکی تھی. اور اس موومنٹ کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ ماری تھی. They wanted to get Musharraf out. دل کیا نہیں. They felt that General Musharraf was too soft on India. Joint assessment and intelligence agencies کی ISI, MI اور IB کہ جنرل مشرف کا الیکشن کے لیے بے نظیر کے ساتھ ڈیل ضروری ہے, جو ڈیل ہوئی. بے نظیر صاحبہ کا اسیسینیشن ہے, what's your take on that? میں سمجھتا ہوں that was also a conspiracy. کس نے وہ ہیچ کھولا, کس کے کہنے پر کھولا,
کس کا فون کال آیا, کیوں ان کو سر نکالنے دیا گیا. رحمان ملک نے تو اناؤنس کر دیا کہ بڑا سب چیز ٹھیک ہے, وہ تو فالو کر رہی تھی گاڑی, وہ تو اسلام آباد چلے گئے تھے. ٹرمپ جب پاکستان دیکھتا ہے نا, اس کو نام ایک آتا ہے, اس کو ایک نام آتا ہے, وہ باقی نام نہیں جانتا. عمران خان, مائی بڈی, مائی فرینڈ. وہ پریشر آئے گا بزدار کی سلیکشن, باجوہ پر بلائنڈ فیتھ, اور یہ تو ہمالین بلنڈرز تھے نا. تو ٹرپل بی, ہاں, بشرا, بزدار اینڈ باجوہ. یہ تو پاکستان میں بہت کم لوگ, بلکہ شاید گنے چنے لوگ ہیں جو سیاست, صحافت اور سفارت یعنی ڈپلومیسی میں سکہ بند ماہر کی حیثیت رکھتے ہیں. انہی میں سے ایک جناب مشاہد حسین سید ہیں, جو آج آن مائی ریڈار میں ہمارے مہمان ہیں. آپ نومبر 1952 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کرنل امجد حسین آرمی آفیسر تھے. والدہ تحریک پاکستان میں شریک تھی, سوشل ایکٹیوسٹ تھی. 1974 میں ایف سی کالج سے جرنلزم میں گریجویشن کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ لی اور پھر واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے فارن سروسز میں ایم ایس کیا. وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے بڑے ایکٹیو صدر بھی تھے مشاہد صاحب, اور بعد میں یو ایس کانگریس میں انٹرنشپ کی. پاکستان واپس آئے تو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج لاہور کو جوائن کیا, جہاں سول سرونٹس کو مختلف کورسز پڑھائے. پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بھی تھے. لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا مشاہد صاحب کا جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی مخالفت کی وجہ سے انہیں نوکری سے نکالا گیا. 1982 میں آپ اس وقت کے بہت ہی مایہ ناز انگلش نیوز پیپر, جس میں مجھے کام کرنے کا بھی فخر حاصل ہے اور اعزاز حاصل ہے, دی مسلم کے ایڈیٹر تھے, ایڈیٹر ان چیف تھے, اور میرے بھی ایڈیٹر ان چیف تھے. پاکستانی اخبارات کے علاوہ آپ کے آرٹیکلز پوری دنیا میں چھپتے رہے, ٹائمز آف انڈیا, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, ہندوستان ٹائمز. آپ کے انالیسز پوری دنیا کے میڈیا میں مسلسل ہم پڑھتے رہے ہیں اور دیکھتے اور سنتے رہے ہیں. مشاہد صاحب نے ملٹری اینڈ پالیٹکس, گورننس, نیشنل سیکیورٹی, جیو اسٹریٹجک ریلیشنز پر کتابیں بھی لکھی ہیں. مشاہد صاحب کا سیاسی سفر بھی شروع ہوا 90s کے زمانے میں, جب آپ پہلی بار نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے اور سابق پرائم منسٹر نواز شریف کے ایڈوائزر اور انفارمیشن منسٹر بن گئے. 1998 میں انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے جواب میں پاکستان کے جو ایٹمی دھماکے ہوئے اس کے حق میں آواز بلند کی مشاہد صاحب نے, اور اس وجہ سے ہمیشہ وار ہاک کے طور پہ سمجھے جانے لگے. جنرل مشرف کے مارشل لاء کے بعد آپ تقریباً 15 مہینے قید بھی رہے. تاہم 2003 میں مشاہد حسین سید نے پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ ملایا اور قاف لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ پرویز مشرف کے بڑے حامی بھی بن گئے. بلوچ رہنما نواب اکبر بھٹی سے جو پیس نیگوسیشن ہوئے اس میں بھی مشاہد صاحب شریف تھے, اور جنرل مشرف کی وردی نہ اتارنے کی فیصلے کی بھی انہوں نے حمایت کی. 2008 میں قاف لیگ نے آصف زرداری کے سامنے آپ کو صدارتی امیدوار نامزد کیا, لیکن آپ نہ جیت سکے. 2012 میں آپ ایک بار پھر سینیٹر بنے اور 2016 میں قاف لیگ سے علیحدہ ہو کے نون لیگ میں شامل ہوئے. 2018 کے سینیٹ الیکشن میں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے اور مارچ 2024 تک سینیٹر رہے, اب سے کچھ مہینے پہلے تک. مشاہد صاحب پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں تمام سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں, اور سی پیک کے تمام منصوبوں کی جلد تکمیل اور چین سے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے بہت ہی کٹر حامی ہیں پاکستان میں. 2009 میں آپ نے پاکستان چین انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی تاکہ پاک چین تعلقات کو مزید فروغ مل سکے. بہت طویل تجربہ, بہت طویل مشاہدہ, ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے مشاہد صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں جوائن تو بڑی پرانی یادیں تازہ کر دی, اور آپ سے جو قربت اور رفاقت رہی الحمدللہ 40 سال سے ماشاءاللہ. ایبسلیوٹلی. تو مشاہد صاحب یہ ٹرننگ پوائنٹ جو بیسک ہے, یہ وہ کچھ ایکٹیویزم آپ کا ہمیشہ تھا, کیونکہ آپ جب جارج ٹاؤن گئے تو وہاں پر بھی کیا, پھر جب آپ یہاں پہلا کشمیر پر ڈیمونسٹریشن 1975 میں ہم نے کرایا تھا, میں پریزیڈنٹ تھا, اور میرے ساتھ میرے بھائی بھی ساتھ تھے, موائز حسین شاہ صاحب, وہ جارج واشنگٹن میں پڑھتے تھے. چند اسٹوڈنٹ سے تو ہم نے بڑا زبردست کیا. جب کشمیر کو انہوں نے مسز گاندھی نے آکوپائی کیا تھا, اس زمانے میں اس کو شیخ عبداللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. اور جب آپ اکیڈیمیا میں آئے اور پھر جب وہاں پہ رہے اور اس کے بعد جب واپس لاہور آئے
تو وہ یہ حالانکہ ایک بڑا ایک سیریس قسم کی ٹیچنگ آپ کرتے تھے آپ تو اس میں وہ ایکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن تھی، تو اس میں 2 گروپس تھے، تو میں اس میں بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیو اور الیکشن اس کی اپنی ٹیچرز پالیٹکس جو ہوتی تھی اس زمانے میں مارشل لا میں، وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ آیا اس دوران کہ پاکستان میں مارشل لا لگ چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ مارشل لا کے ساتھ ہی پھر ایک بہت بڑی چیز ہوئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو ان کی اریسٹ ہوئے، پھر ایک بڑا مرڈر ٹرائل ہوا، پھر وہ ہینگ ہو گئے. وہ آپ نے اس وقت اور اس وقت بھی جو ہم نے پھانسی کی مخالفت کی اور ایک ڈیلیگیشن لے کے ہم گئے بھٹو صاحب کی 40ویں کے لیے گڑھی خدا بخش، اس میں شامل تھا. ہم نے کہا کہ وہ تقسیم ہو رہی ہے فیڈریشن کے لیے، پنجاب سندھ کی بات ہو رہی تھی نا اس زمانے میں، تو ہم ڈیلیگیشن گئے. اس میں SGM بدر الدین ایڈیٹر تھے، وہ مساوات کے وہ بھی ساتھ تھے، میرے دوست سہیل منان صاحب ساتھ تھے، اور ہمارے دوست نعیم طاہر صاحب ساتھ تھے، کچھ پروفیسرز تھے. تو ہم نے کہا کہ سالیڈیرٹی ایکسپریس کریں، یہ بھٹو صاحب سے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے اس کو فیشن. تو یہ مارشل جون 1979 کی بات ہے، رائٹ، اینڈ لاڑکانہ اور گڑھی خدا بخش ہم گئے تھے، رائٹ. اور اس کے 4 مہینے بعد پھر ہماری وہ اسٹرائک بھی ہوئی تھی، ہم نے اسٹرائک کرائی تھی. میں اسٹرائک موبلائزیشن کمیٹی کا چیئرمین تھا. That cost you a job. Yes, that cost me my job. اور مجھے یاد ہے one of my very good friends, he died. اس نے وہ ایک کلاس فیلو تھا. He knew my activism. اس نے مجھے ٹیلی گرام بھیجا، مبارک ہو، congratulations, now you are embarked on the right path. تو for a brief period جب یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو گیا ایڈمنسٹریٹو کالج میں، you were no more in the job, تو پھر امیڈیٹلی میں ٹیچر ہو گیا نا پنجاب یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں. تو I was training new foreign service officers. تو وہ میں کرتا رہا، اور وہ بھی I was the youngest faculty member. I was 24 then, and I had to hide my age. تو مشاہد صاحب پھر اس کے بعد یہاں سے جو بیسک جو آپ کا پہلا مائل اسٹون ہے وہ مسلم اخبار جب چلا، اور اس کے بعد جب آپ نے صحافت میں آئے. میں 1979 کے بعد جب I lost my job، تو پھر مجھے مسلم اخبار ہی میں کالم لکھنا شروع کر دیا، فورن افیئرز کا ایک کالم. A.T. چودھری صاحب ایڈیٹر تھے، ان کو میں بلایا کرتا تھا اسٹاف کالج میں لیکچر کے لیے، تو ان سے سلام دعا ہوگی. تو ان کا آپ ہمارے لیے ہر ہفتے ایک کالم لکھ دیا کریں، اور وہ ہم آپ کو ہر مہینے 1000 روپیہ دیں گے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا پیسہ ہے. میری تنخواہ جب یونیورسٹی میں نکالا گیا تھا 1600 روپیہ تھی ایز لیکچرر. تو اس کے بعد صاحب یہ پھر 82 میں مجھے آفر ہوئی ایڈیٹر. تو یہ پویا صاحب نے جب یہ پیپر لانچ کیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت مارشل لا کا زمانہ تھا اور یہ بھی تھا، تو اس زمانے میں بڑی یہ ایک بات ہوتی تھی کہ مارشل لا میں ایک نیا انگلش نیوز پیپر کیسے لانچ ہو گیا، اور کچھ اس کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی کنٹرول تو نہیں سسٹم ہے. اور A.T. چودھری صاحب مگر ایک بہت ہی مسلمہ سکہ بند صحافی تھے، ایڈیٹر تھے، ٹاپ کلاس سارا کچھ سلسلہ تھا. تو وہ شروع سے جو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ رہی، اور ویسے تو جنرل ضیاء جو تھا ان کا مارشل لا جو تھا اٹ واز ویری ہارش ود جرنلزم اینڈ آل دیٹ، اینڈ دیٹ واز دی مدر آف آل اسٹیبلشمنٹس. اب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو بڑے دبنگ قسم کے ملٹری رولر تھے. ہاں، تو یہ سوال تھا کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ جرنلزم اور انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز کے تو ٹی وی وغیرہ تھا ہی نہیں، تو وہ تو اس کا ان کا کوئی نظام نہیں تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلم لانچ ہو گیا، اور وہ کافی اپنے انڈیپینڈنٹ پوزیشن کے ساتھ چلنے دیا گیا. اس میں کریڈٹ دوں گا آغا مرزا پویا صاحب کو بھی. ہی واز آئی تھنک، میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، ہی واز پرابلی دا بیسٹ باس ون کوڈ ورک ان. کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، ڈیموکریٹک، انٹلیکچولی ساؤنڈ تھے، اور کھلی سوچ گئے، دماغ ذہن بہت کھلا تھا، اینڈ یو کوڈ ڈیبیٹ ود ہم. وہ سیٹھ نہیں تھے، یہ بہت فرق تھا. اور وہ ہی الاؤڈ دیٹ کائنڈ آف ڈسینٹ. اور جس قسم کی ٹیم کلیکٹ ہوئی جب میں نے ٹیک اوور کیا، واز دا ینگسٹ ایڈیٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان، لیٹ 20s میں تھا. تو اٹ واز دا فائنسٹ ٹیم وی کلیکٹڈ. وہ لیفٹ کے منہاج برنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھیں. وہ ادھر سے ایک ینگ بڈنگ بریلینٹ رپورٹر آ رہے ہیں، کامران خان، وہ کراچی سے آ رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ، خالد حسن جس کو نکالا گورنمنٹ سے، جاوید بخاری، ایچ کے برکی وہ کالمسٹ تھے ہمارے. آپ دیکھیں اسلم شیخ ٹریڈ یونینسٹ تھے، وہ دیکھیں. پھر ملیہ لودھی، شیرین مزاری، آپ دیکھیں اس قسم کے. 2 امریکنز بھی تھیں خواتین، وہ کیرن پاشا اور اسٹیفنی بنکر خان. تو آپ دیکھیں نصرت جاوید، مریانہ بابر، عشرت حیات، رحیم اللہ یوسف زئی، سارے وہ I lost them. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ we collected probably the best team in Pakistani journalism,
ٹریڈیشنل لوگ بھی تھے جو ہے نا کہتے ہیں حسین امتزاج تھا ایکسپیرینس اور یوتھ کا رائٹ اینڈ فریش فیسز کا. تو مشاہد صاحب پھر یہ تھوڑا سا ان لاک کریں کہ مارشل لاء کے زمانے میں ایک ٹریٹی, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیونکہ رپورٹنگ کرتے تھے, آپ ایڈیٹر تھے, تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے, اور یو ور این ایکٹیو, اور آپ نے بالکل ایک نیا زمانہ کیا جب ایڈیٹر جو ہے وہ کلازٹ سے باہر آیا ہے. وہ زمانہ تھا جب ایڈیٹر کا نام نہیں پتہ تھا, ایڈیٹر ہوتے تھے لائک ججز, ناٹ ٹو بی سین, صرف وہ ایڈیٹورل پڑھتے تھے. میں نے کہا نو, چینج دا رولز آف دا گیم. کیا مطلب ہے کہ ایڈیٹر بیٹھا رہے گا اور سگار پیے گا یا پائپ پیے گا اور ایڈیٹور لکھے گا. فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ نیوز انالیسس, فرنٹ پیج نیوز انالیسس میں خود کروں گا اور رپورٹنگ کرنی, میں رپورٹنگ کروں. جیسے سندھ کی ایجیٹیشن شروع ہوئی 83 کی, تو میں نے پوچھا, میں احمد علی خان صاحب کے پاس آیا, میں نے کہا کیا یہ سچویشن بڑی سیریس لگتی ہے, ون شوڈ ڈو سم تھنگ. کہتے ابھی اب اینالائز کر رہے ہیں سچویشن کو, ابھی دیکھ لیں, ویٹ اینڈ سی. میں نے سوچا کہ یار کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم رپورٹرز ہیں, ویٹ اینڈ سی کی کیا بات ہے. آئی ٹک, میں نے بتایا وہ چنا صاحب ہمارے بیورو چیف تھے, بی کے بنگش ہمارا فوٹوگرافر تھا. میں کہا چلو لیٹ اسٹارٹ سندھ جرنی, اسٹارٹنگ فرام سن حیدرآباد. جی ایم سید نے کھانے پہ بلایا, پھر ادھر سے شروع کیا, اور انٹرویو آپ نے جو ہے پہلے جو ہے سیشنسٹ جو لوگ ان کا کیا, اور میں نے پھر علیحدگی پسند اور عوامی تحریک جو تھی پلیجو صاحب کی, ان کے انڈر گراؤنڈ ایکٹیوسٹ تھے سید عالم شاہ صاحب, وہ ان سے میں رات کو ملا. میں کہا اس شفٹ میں ملوں گا, پلہ کھلائے مجھے, پلہ بھی کھلایا انہوں نے رات کو 12-1 بجے. وہ انڈر گراؤنڈ تھے مارشل لا. پھر مجھے فوج والے کچھ راستے میں مل گئے, کچھ میرے اسٹوڈنٹس تھے, میں لیکچر بھی دیتا تھا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. انہوں نے کہا کہ آپ رات کو نہ جایا کریں, وہاں ڈاکو بڑے ہوتے سندھ میں. میں کہا میں سید ہوں, ڈاکو جو ہے سیدوں کا خیال رکھتے ہیں, مجھے کڈنیپ نہیں کریں گے. واقعی رات کو ہم بہت جا رہے ہیں, ویران سڑکیں ہیں, اینڈ نتھنگ ہیپنڈ. بٹ وہ جو مجھے آئی انڈرسٹوڈ پاکستان ویری ویل. اس کے بعد آپ کو یاد ہے میں نے پھر فرنٹیئر ڈائری لکھی, میں نے بلوچستان ڈائری بھی لکھی, وہی کام کیا. تو سندھ میں پہلی دفعہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو سندھیوں کا احساس محرومیت تھا اور جو گراؤنڈ سچویشن تھی وہ اینالائز ہم نے کی. اچھا وہ بھی کی. اور مشاہد صاحب اس زمانے میں جنرل ضیاء اور ان کے ساتھ جو ان کے ایڈوائزرز تھے, جو وہ بڑے ذہین لوگ ہوتے تھے, تو ایک سینس یہ تھا کہ شاید پالیسی بھی یہ ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جو سندھی پولیٹیشینز ہیں اور یہ جو گروپس ہیں, they can act as counterweight to People's Party which was getting obviously very popular at that time. بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی تھی. تو یہ بھی ایک ذہن تھا کہ ایک گوشہ جنرل ضیاء کے دل میں, جی ایم سید کے لیے بھی اور تمام ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت لیفٹ کے ہوتے تھے اور سندھ میں تھے, اور ان کی اپنی سوچ جو تھی وہ کافی ایگریسو تھی, کم از کم سندھ کے ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ پرابلی پلیجو صاحب, جام ساقی صاحب, جی ایم سید صاحب, ضیاء الحق, میرے خیال میں جو پاکستان کے جتنے بھی 4-5 ملٹری رولرز آئے ہیں, رجیمز آئی ہیں, ان میں سے سب سے ذہین تھے ان مائی ویو. اوکے, وہ پڑھتے بہت تھے, اور دوسری یہ ہے کہ ہی واز اے ویری گڈ لسنر. ہمارے ہاں وی آر ناٹ گڈ لسنرس, ہم بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور اپنی خود سننے کا. انہوں نے وہی اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی. ان کا کہ میرا جو, جیسے چیئرمین ماؤ کہتا تھا نا, واٹ از یور پرنسپل کانٹرڈکشن, بنیادی لڑائی کس کے ساتھ ہے. اس نے کہ پیپلز پارٹی سے میری دشمنی ہے. جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں, چاہے وہ سندھی نیشنلسٹ ہیں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہیں, وہ سرخے ہیں, وہ پختون نیشنلسٹ ہیں, وہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں, وہ پنجاب کے کنزرویٹو اسٹیبلشمنٹ لوگ, ان کو اکٹھا کرو. سو ہی ہیڈ اے ویری براڈ کولیشن. تو اسی لیے وہ تھوڑا سا جم کریں گے, آج سے تو پیرالل ڈرا نہیں کریں گے. نہیں, آج ایک اور یونیک چیز ہو گئی ہے کہ آج بھی ایک, آج گو کہ وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے آئیڈیالوجیکل, بٹ ایک پاپولسٹ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے خلاف پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا, اگینسٹ ہو گیا. نارملی ہوتا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بنتا تھا, یہ ایک پارٹی کے خلاف پورا سسٹم بالکل پیرالل ڈرا ہوتا ہے. تو جنرل ضیاء نے ویگرسلی اپنی اس پوزیشن پہ قائم رہے, لیکن ان کو سب سے بڑی سپورٹ تو پھر افغان سچویشن بدلی, سوویت ٹروپس نے مارچ ان کیا اور افغانستان پہ قبضہ کیا, اور پھر پاکستان ایک میسو اسٹریٹجک ایلائی بن گیا. تو وہ پھر اصل سپورٹ, I think he was also very lucky. He was also very lucky. انہوں نے وہ سارا, انہوں نے پورا وہ جیو پولیٹیکل سچویشن ان کے حق میں چلی گئی. بیکاز آف دیٹ, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا افغانستان کے اندر. جو سوویت انٹروینشن ہوئی وہ تو, اور جو ان کے اندر گڑبڑ ہوئی افغانستان میں, دیکھیں نا 73 تک بڑا اچھا تھا, کابل, ظاہر شاہ,
بٹوین 73 اینڈ 79 کیا ہوا کہ ان 5-6 سالوں میں رجیم چینجز ان کے انٹرنلی ہوتے گئے. سردار داؤد آیا, اس نے کو کیا اس کے خلاف, ان کے خلاف کو کیا ترقی نے, ترقی کے خلاف کو کیا حفیظ اللہ امین نے, حفیظ اللہ امین کے خلاف کو کیا کارمل نے, تو وہ یکے بعد دیگر ہے, اور پھر آ گیا وہ سوویٹ انٹرونشن. وہ اٹ واز اے گاڈ سینڈ فار جنرل ضیاء الرحمان. مگر اس سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس سوچ پہ تھی کہ ہمیں افغانستان میں کرنا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ گلبدین حکمت یار اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی پہلے سے کچھ تیاری کرتی ہوئی نظر آئی تھی. مزے کی بات ہے کامران صاحب کہ اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, افغان جہاد کی اور افغان وار کی, جو اینٹی تھا کابل. وہ جب انہوں نے شروع کیا نا پختونستان کا سلسلہ, شروع ہوتا ہے 23 مارچ 1973 لیاقت باغ فائرنگ کیس. فائرنگ ہوتی ہے نیشنل عوامی پارٹی کی ریلی میں, اور اس میں آپ نے دیکھا اجمل خٹک صاحب اور افراسیاب خٹک صاحب جو بڑے بڑے سرکردہ لیڈر تھے, دے لیفٹ ایگزائل میں چلے گئے, اور ولی خان کو انہوں نے غدار بنا دیا اور پارٹی بین کر دی, اور انہوں نے کہا کہ پختونستان جو داؤد خان نے شروع کر دیا. اس کے جواب میں بھٹو نے پہ شروع کیا کہ یہ جو اینٹی کابل رجیم ہے وہ اسلامسٹ تھے. گلبدین حکمت یار, برہان الدین ربانی, رسول سیاف اور احمد شاہ مسعود, ان کو بلایا, ان کو پناہ دی, اور یہ سپر اسٹار آف افغان وار. ایگزیکٹلی. اور یہ بات مجھے جنرل نصیر اللہ بابر نے بنائی تھی. وہ IGFC تھے, اور کہتے ہیں صرف 3 لوگوں کو پتا تھا اس افغان آپریشن کا, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ٹکا خان آرمی چیف, اینڈ IGFC فرنٹیئر نصیر اللہ بابر. میں کہ واٹ اباؤٹ دی فارن منسٹر آغا شاہی, کہتے ہیں ہم نے جان کے نہیں بتایا تاکہ ان کو جھوٹ نہ بولنا پڑے, سو ہی کین ہیو پلازیبل ڈینائبلٹی. So this was the birth of افغان جہاد, یہ شروع وہاں سے ہوا. وہ تیار تھے, وہ ٹرین ہو رہے تھے, وہ پاکستان میں رہتے تھے, اور جب وہ سوویٹس آئے تو یہ پکی پکائی روٹی تیار تھی. CIA کا آپریشن اور ISI پر. تو یہ ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لیے لوگوں کو اپنے یہاں تیار کرتے. یہ ہمارا ہے, ہمارا ایک وہ لارجر دین لائف مشن بھی ہے. پاکستان کا ایک اور بھی رول رہا ہے کامران صاحب. ایون آفٹر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان, ہم نے جو موراکو, ٹونیشیا, الجیریا کے فریڈم فائٹرز کو پاسپورٹس دیے. الجیریا کے فریڈم فائٹر فرحت عباس کو پاکستان ڈپلومیٹک پاسپورٹ, حبیب بورگیبا ٹونیشیا کو پاکستان ڈپلومیٹک پاسپورٹ, محمد الفراج موراکو کا. ہماری وہاں تو لڑائی نہیں تھی, اسلامک سولیڈرٹی. سو ایک پین اسلامسٹ ویو رہا ہے آپ کے سسٹم کے اندر. 50s میں بھی رہا ہے, پھر عرب اسرائیلی وار میں آپ نے حصہ لیا, بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے تھے, ایوب خان نے پائلٹ بھیجا تھا 67 وار میں, اور ضیاء الحق نے جو کیا تو وہ کنٹینیوشن کہہ سکتے ہیں. It cost us very heavily. اب لگ رہا ہے کہ اب ہم نے اس میں کاسٹ اس لیے کیا کہ میں نے یہ جنرل ضیاء کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. When I went to Kabul and I interviewed نجیب اللہ, میں پہلا جرنلسٹ تھا, اور میں نے کسی سے بتایا نہیں, میں رشیا جا رہا تھا, سوویت یونین. وہاں سے میں نے کہا کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے کارمل. تاشکنڈ سے میں کابل آئی فلیو ان دیئر. بٹ آئی مسٹ سے ان آل فیئرنیس, لک ایٹ جب میں نے انٹرویو چھاپا ان کو پتہ چلا, تو جو ایڈیٹرز بریفنگ میں جنرل ضیاء نے مجھے کہا یہ تو مشاہد صاحب کیا کر دیا, ہماری پالیسی اس طرف ہے, آپ ادھر چلے گئے ہیں. لیکن کہتا ہے میں نے انسٹرکشن دے دی ہیں فارن آفس کو, پلیز گیو دیم اے بریفنگ. نیاز نائک واز دا فارن سیکرٹری, آپ بتائیں کہ کیا آپ نے دیکھا کیا. سو یہ بڑی بات ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ بات سن لو. جو دوسرا موقف سننے کی ہمت اور گنجائش ہمارے تو تھا نا, ایک سرکاری سچ ہے, جو میں کہتا ہوں وہ عقل کل ہے ہمارے, یا چاہے سول میں ہو یا خاکی میں, مفتی میں, دونوں کی مائنڈ تو یہ ہوتا ہے نا, DNA میں ہے کہ نو ٹالرنس آف ڈسینٹ. وہ تھا کہ لیٹس ہیئر واٹ دی ادر سائڈ سیز. تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا, میں کہ امریکہ کی اور سوویت یونین کی ڈیل ہو جائے گی اور آپ فارغ ہو جائیں گے. I told this in 86. میں کہا they are now Russians نے, گورباچوف نے کہا it's a bleeding wound, they will withdraw from Afghanistan. لیکن ہمارے سسٹم کو یہ اندازہ نہیں تھا. We failed there. We miscalculated. امریکنز نے ہمیں ڈاک میں رکھا, یہ اپنے اس پلان کو انہوں نے کبھی شیئر نہیں کیا. اور ہم بھی ان کو کنٹرول نہیں رکھتے تھے. افغان جہاد کا کنٹرول was in the hands of General Zia ul Haq. CIA had no direct contact with the Mujahideen. It was only through Pakistan and ISI. تو ہم نے بھی ان کو کارڈز, جنرل ضیاء اینڈ جنرل اختر عبد الرحمان, وہ ڈائریکٹلی کرتے تھے, وہ پیسہ دے دیتے تھے, آرمز دے دیتے تھے, کنٹرول ISI کرتی تھی, کس کو کتنا دینا ہے, کہاں کیا آپریشن کرنا ہے. اسٹنگرز دیے, ہم نے اسٹنگرز ڈسٹریبیوٹ کیے, ناٹ CIA.
پاکستان نے کیے, ISI نے کیے. رائٹ. تو وہ لیکن جو امریکنز کے اپنے پلان بھی تھے, وہ تو بگ پکچر دیکھتے ہیں نا, ان کے لیے تو افغانستان ایک موقع تھا بدلہ لینے کا ویتنام کا. رائٹ. وہ بدلہ لے لیا, ریڈ آرمی ہار گئی, اور اس میں ایک امریکہ بھی نہیں مرا, سوویت یونین بریک اپ ہو گیا. تو جو اس وقت میں نے کلچر آف کلاشنکوفس کی ٹرم کوائن کی مسلم میں, میں کہا یہ کلچر آف کلاشنکوفس پیدا ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کو نقصان. اور پھر ایک اور ٹرم ہم بڑا یوز کرتے تھے مسلم میں, وہ ٹرپل کے تھا نا, کابل, کلاشنکوف اینڈ کراچی, کیونکہ کراچی میں وہ میں نے وہ کوائن, پھر میں نے یہ بھی کوائن کی تھی, دی اسٹیبلشمنٹ. رائٹ. یاد ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ملٹری ہنٹا, یہ ملٹری, میں نے کہا کہ ٹرم کو یوز کرو, دی اسٹیبلشمنٹ. یہ برٹش ٹرم ہے اور یہ سم اپ کرتی ہے سب کو. تو وہ اب تو بڑی پاپولر ہوگی, لیکن سب سے پہلے ہم نے مسلم میں شروع کی تھی. میں نے کہا یہ نہ کہو کہ ملٹری رجیم, ملٹری جنٹا یا فوجی جنرلز یہ وہ, تو اس میں بلیڈنگ وونڈ تھا وہ ڈیفینیٹلی, گورباچوف نے کہا, لیکن پاکستان کو بھی جانے سے پہلے ایک بلیڈنگ وونڈ تو بنا دیا, ہمارے لیے زیادہ نقصان ہوا. جی. اور اس لیے ہوا کہ ہم وہ غلط پالیسی پر کنٹینیو رہے. جنرل ضیاء تو رخصت ہو گئے 88 میں, بٹ ہماری طرف سے ہماری لارجر دین لائف ایمبیشن ہو گیا کہ ہم جلال آباد پر بھی قبضہ کریں گے, ہم روس کے جو مسلمان ریاستوں کو بھی آزاد کریں گے. جنرل ضیاء سے انہیرٹ کیا تھا نا یہ, بیسیکلی انہوں نے کام شروع کیا تھا جی کہ اب ہم جلال آباد اور پھر آگے کشمیر بھی جائیں گے. میں نے پوچھا جنرل حمید گل سے, میں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے افغانستان سے ہم اپنا منوا لیں ڈیورنٹ لائن کا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا بارڈر تو آکسس ہوگا, آمو دریا, which is Central Asia. So you see, we already had those ambitions. یہ ہم نے طے کیا تھا کسی میٹنگ میں, کسی کو کمانڈر میٹنگز کے اندر, یہ تھا کہ اب یہ ودرا ہو رہا ہے کہ now we have to move forward. یہ لارجر, اور یہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. صحیح ہے. اور ہم نے اس کو آؤٹ فلینک کر دیا ہے. سوویت یونین از collapsing and now we have the larger than life ambitions. So the government which came over کہ یہ اب ہمیں ہیلپ کرے گی and then we'll start pushing forward. مجھے یاسر عرفات صاحب نے بتایا, میری ان سے بڑی دوستی ہوگی کیونکہ میں نے سب سے پہلے انٹرویو کیا. وہ کہتا ہے اس میٹنگ میں وہ شامل تھے جب بے نظیر بھٹو نے بریفنگ دی. اس میں بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ جنرل نصیر اللہ بابر تھے, جنرل حمید گل تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جلال آباد پر حملہ کرنا ہے, اور وہ یہ ابھی سوویت جا چکے ہیں. تو عرفات آیا کیونکہ بے نظیر سے بہت تعلقات ہیں, ان کے والد صاحب سے بہت تعلقات ہیں. تو عرفات نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بریفنگ, انہوں نے کہا کیا آپ کا پلان ہے, عرفات نے پوچھا. انہوں نے کہا جی وی ول لبریٹ جلال آباد بائی رمضان. انہوں نے کہا رمضان آف وچ ایئر؟ کہتے ہیں عرفات نے, میں نے کہا کون سا رمضان, کس سال کا رمضان؟ انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے, ابھی وہ رجیم رہے گی. کہتے ہیں آئی واز پروون رائٹ. اینڈ آپ بے نظیر کہہ رہے بار بار, بٹ دیر آر بہت بڑا یہ اس میں ایویڈنس ہے کہ بے نظیر واز ناٹ آن بورڈ. جنرل حمید گل کا اپنا یہ تھا, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور اس میں امریکنز بھی شامل تھے. رابرٹ اوکلی تھا, اوکلی واز سٹنگ ان دی میٹنگز. جو پلاننگ ہوتی تھی جلال آباد آپریشن کی, اس میٹنگ میں اوکلی شامل تھا. That's why میں نے ٹرم کوائن کی تھی اس وقت, he is the viceroy. آپ کو یاد ہوگا باب اوکلی, بڑا اسٹرانگ امبیسڈر. جی. پھر ان کی وائف بھی فلس اوکلی, she was the first spokesperson of State Department. Absolutely. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک تو چینج آف گورنمنٹ ہو چکی تھی, بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آ چکی تھی, بٹ اسٹل شی واز آن بورڈ. The mindset of the establishment was the same. پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, بٹ بے نظیر واز پارٹ آف دیٹ اور ناٹ؟ بے نظیر went along with it. Right. مجبوری کہہ لیں یا مصلحت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن she was part of. But was it part of the deal جو جنرل بیگ نے جو بروکر کی تھی, جس میں کہ ان کو صاحبزادہ یعقوب ملے تھے؟ آپ کو یاد ہو کہ میں نے اسکوپ دیا تھا 1988 میں کہ ISI نے فیصلہ کر لیا بے نظیر کو بلاک کرنے کا, اور ایک اتحاد بننے والا ہے, اس کا نام ہے IGI. وہ میں نے اسکوپ دیا تھا, اور IGI کا مقصد ہے بے نظیر کو روکنا. یہ اب جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کے بعد یہ پلان تھا. اب لیکن وہ پلان فیل ہو گیا. نارملی اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل پلانس فیل ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی وہ دے ڈونٹ فیکٹر ان دی پیپل وائس. تو وہ جیت گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاور ٹرانسفر نہیں کرتے. آپ کو یاد ہے کہ پٹیشن فائل ہوگی کہ خاتون کی اور وقت کی گورنمنٹ نہیں ہوتی, صلاح الدین صاحب تھے شاید ایڈیٹر, انہوں نے کیا. اس کے بعد ریگن نے 2 بندے بھیجے, رچرڈ مرفی اینڈ رچرڈ آرمٹاج. The two Richards I call them. They came. بلکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا we have come here to ensure the democracy is prevalent and transfer of power. انہوں نے غلام اسحاق سے بات کی. So then the mother of all deals was there. وہ تھا کہ غلام اسحاق will be president,
بینظیر ول بی پرائم منسٹر. نصر اللہ خان واز سپوز ٹو بی دا کینڈیڈیٹ, وہ فارغ ہو گیا, اور فارن منسٹر یعقوب خان اینڈ فائنینس منسٹر وسیم جافری. بلکہ پہلی میٹنگ میں خود مجھے جعفری صاحب نے کہا کہ بینظیر نے پوچھا کہ which one of you is وسیم جعفری. میں نے کہا میڈم you are my finance minister. you are my finance. ہاں یس میڈم. تو یہ ڈیل ہوئی تھی اور وہ اگری ہو گیا تھا, اور پنجاب میں گورنمنٹ میاں صاحب کی ہوگی, بینظیر پرائم منسٹر ہوگی. سو یہ اس ڈیل کے بعد یہ سارا ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا افغان پالیسی, فارن پالیسی ول بی کنٹرولڈ بائی GHQ. So what went wrong? What went wrong? دیکھیں جی, ہمیشہ ہمارا خیال ہوتا ہے, ابھی تو 2 سال بھی نہیں کیا بیچاری نے گورنمنٹ, یہ سب کچھ کر لیا, اس کے بعد بھی نکال دیا. وہ کہتے تھے کہ یہ دوسری بینظیر جو تھی, she may have been under their influence, but she was not anybody's flunky. وہ پٹھو تو نہیں تھی نا کسی کی, وہ خود بھی اپنی آئی تھی, وہ دلیر بھی تھی, اور ان کی بہادر تھی, اور اور she had the right DNA ذوالفقار علی بھٹو کا, and she felt کہ یار میری گورنمنٹ ہے, میں الیکٹ ہو کے آئی ہوں. اور پہلے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی, وہ کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں, ہمارے کنٹرول میں پورا نہیں ہے. انہوں نے شروع کیا نو کانفیڈنس, آپ کو یاد ہے, نو کانفیڈنس از این اولڈ ٹیکنیک. ہاں, اور وہ چھنگا مانگا یہ وہ سارا, اینڈ دیٹ واز اکتوبر 89. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ جیت گئی بیکاز شی ہیڈ مور ریسورسز. وہ پیسے کی گیم تھی نا. پھر وہ پورا نہیں ہوا, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب موقع ہے ہمیں, and then they tried this کہ جی اپنا. and by that time Nawaz Sharif was already a new kid on the block. He had already been groomed. He had been selected in the 80s. He had been groomed and they were ready کہ یہ اب ساڈا بندہ آئے گا. جی جی, ہمارا یہ بھی ہے نا, ہمارا بندہ. but it was during General Zia's time نا, ظاہر ہے کہ جب کہ انہوں نے ریورس کیا تھا نیشنلائزیشن کو, چیزیں واپس کی تھی, and General غلام جیلانی and all that. وہ اس پارٹ آف دا پوری ٹیم کا تھا, ایک انڈیویجول کا نہیں تھا, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ نئی پولیٹیکل. اور 85 میں جنرل ضیاء کو موقع مل گیا ایک نیو پولیٹیکل ایلیٹ کریٹ کرنے کا, نان پارٹی الیکشن, جس میں بینظیر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جب بائیکاٹ کر دیا. اور مجھے کہا انہوں نے, بینظیر صاحبہ نے, جب میں ملا ان کو لنڈن میں باربیکن میں, کہتے ہیں آئی میڈ دا بگیسٹ مسٹیک, مجھے اصغر خان نے مس لیڈ کیا, مجھے فلانا نے مس لیڈ کیا, اور میں وہ ہو گیا, اس میں پھنس گئی. اور اس کی وجہ سے یہ ساری جو پولیٹیکل ایلیٹ جو 80s 90s ڈومینیٹ, اب تک کچھ رہ بھی گئے ہیں, باقیات کہہ لیں, وہ وہاں کے پیداوار ہیں. تو یہ, اور پھر بے نظیر صاحبہ کا وہ تو بعد میں 88 میں تو ان کی حکومت ختم ہی کر دی نا. پھر 1988 میں آئی تھی, اور 1990 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر نواز شریف صاحب تو بائی دیٹ ٹائم پرائم منسٹر. 2 اگست 1990 کو صدام حسین حملہ کرتا ہے کویت. 6 اگست کو محترمہ کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اور 6 اگست کو شی کالز دا امریکن ایمبیسڈر, اور وہ ہیپی من والا جاتا ہے اس کے پاس, تو وہ غلام اسحاق کے پاس. تو غلام اسحاق کہتا ہے کہ جی میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا, which is technically right. 58(2)(b was part of the constitution. تو وہ فیصلہ ہو چکا تھا. مجھے یاد ہے میں I was having lunch with میں اور عارف نظامی صاحب with شاہزادہ یعقوب خان, تو انہوں نے ہمیں جون یا جولائی میں بتایا کہ یہ کافی ہو گیا, اب تنگ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ والے, اور کچھ چینج آنے والا ہے اسی سال. سو the planning was already there. بائی 1990 جس وقت تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی 6 اگست 1990, اور وہ کیس تیار کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا کہ وہ کیا کریں, وہ جو یوزول ہوتا ہے کرپشن چارجز دس اینڈ دیٹ فلانا کا. تو یہ 1988 1990, اور اب اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ بے نظیر نے حمید گل کو نکال کے شمس الرحمان کلو جو ریٹائرڈ جنرل تھا, پہلی دفعہ ISI کی ہسٹری میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو بنا دیا گیا DG ISI. Was that the turning point? I think that was the turning point. Right. کیونکہ وہ you're talking of now control of the deep state. جی وہ ریڈ لائن تھی for the فوج, اور وہ نے کہا کہ یہ نہیں. اور وہ ہمیشہ سے جب بھی پیپلز پارٹی, اب نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ہوتی تھی, آپ کو فاسٹ فارورڈ اگر ہم آگے چلے جائیں تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم رحمان ملک کو بلا دیں گے, وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا انٹیریئر منسٹری جو ہے لک آفٹر کرے گی, ISI will be part of the انٹیریئر منسٹری. جی, اور وہ تو پھر آئی تھنک وہ جنرل کیانی نے وہاں سے واشنگٹن سے فون کیا کہ یہ کوئی محکمہ PWD MES تو نہیں ہے کہ you can just change this thing, this is a national institution, اور وہ تو وہ ریڈ لائن ہے رائٹ ISI کے حوالے سے. تو اس کے بعد پھر دین پرائم منسٹر آفٹر پرائم منسٹر, پرائم منسٹر آفٹر پرائم منسٹر, جبکہ یہ بلو آئٹ تھے نواز شریف صاحب, لیکن وہ بھی پہلی پش میں بھی وہ آؤٹ ہو گئے 92 تک. 92 میں میرے خیال میں, اور میں نے بڑا کلوزلی اینالائز کیا ہے, جنرل آصف نواز جنجوعہ آ گئے. جنرل جنجوعہ واز
ایک اور چیز ہوئی کہ جو اسلم بیگ کی لیگیسی تھی وہ ریورس کی جنرل جنجوعہ نے, وہ ڈفرنٹ تھا, اور وہ ہی ڈیولپڈ, ہاں فلیمبوائنٹ, اسپیکنگ اینڈ ویری, تو وہ میاں صاحب خان ٹائپ اپنا, تو وہ میاں صاحب سے ایک دو کوئی آئی تھنک کچھ چیزیں ہوئیں وہ جس سے ان کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے, اینڈ ہی ایکیوزڈ میاں صاحب اینڈ بریگیڈیئر امتیاز آف ٹیپنگ ہز ٹیلیفون, رائٹ, اور وہ اس سے گڑبڑ شروع ہوئی. اور جو امریکن ٹور ہوا نا چودھری نثار اور پھر امریکن ٹور بھی ان کا ہوا, جی جی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ان کی بات ہوئی ہے, اینڈ دیر واز ٹاک آف اے coup d'etat اگینسٹ میاں صاحب, رائٹ. اور مجھے یاد ہے کہ جولائی 1992 میں میں ملا یوسف ہارون صاحب کو, میرے بڑے تو تعلقات تھے, he treated me like just a nephew or a grandson, you know, حمید ہارون کے ساتھ, حمید ہارون صاحب کے انکل, اور وہ بڑے ہوشیار تیز آدمی سے. تو میں نے کہا آپ کیوں گرمیوں میں آئے ہیں نیو یارک سے اپنی 5th ایونیو پارک ایونیو اپارٹمنٹ چھوڑ کے, کیا ہے, جولائی 1992, کہنا I have come here to select جنرل آصف جنجوعہ's cabinet. میں کیبنٹ, تو میں جا رہا تھا تو نیاز نائک نکل رہا تھا ان کے گھر سے, F7 کے وہ میٹنگ تھی کسی گھر میں, کیبنٹ کہتے ہیں یس آئی ایم سلیکٹنگ دیٹ, مجھے ٹاسک دیا گیا, سو دے واز آلریڈی آئی واز اسٹاؤنڈیڈ. وہ کہنا نہیں ایز اے فرینڈ ڈونٹ مینشن اٹ, یہ وہ فلانا جرنلسٹ, تو وہ اس وقت شروع ہو گیا تھا وہ چیز. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ شاید بات یہ بھی تھی کہ مے بی دا نیوکلیئر پروگرام میں بی آن ہولڈ, یا رول بیک تو نہیں لیکن تھوڑا سا آگے نہیں بڑھے گا. اور مجھے آبدا حسین نے بتایا جو امبیسڈر تھیں پاکستان کی, whom we call چندی, بڑے دوست تھی, فیملی فرینڈ, very old. She was the ambassador when Asif Nawaz Janjua came. He called on a Pentagon at Dick Cheney's place. Right. Dick Cheney was the Secretary Defense. جب میٹنگ ختم ہوئی تینوں کی تو اس نے کہا can I have a word with you separately, General? اصلی بات وہ علیحدہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تو کہنے میں نکل گئی باہر, تو وہ کوئی میٹنگ ہوئی 15-20 منٹ کے بعد آیا, تو شی سیڈ کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی, کہتا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیوکلیئر پروگرام ختم کرتے ہیں تو یو کین ٹیک اوور. یہ ڈک چینی نے آصف نواز جنجوعہ کو کہا, تو ظاہر ہے کہ آصف نواز جنجوعہ وڈ بی ویری ایکسائٹیڈ. امریکن اس وقت سڈنلی پریسلر امینڈمنٹ لگا ہوا تھا, پاکستان کو ڈی لفٹ کر دیا تھا انہوں نے, سڈنلی انہوں نے پیٹ آن دا بیک دے دیا. اور یہ بات مجھے پہلے بھی ایک دفعہ بتائی تھی آغا شاہی صاحب نے 1979 میں نیوکلیئر پر بھی, جب امریکنس کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کاہوٹا میں ہم بم بنا رہے ہیں, ان کو پہلے نہیں پتہ چلا, ضیاء الحق نے ڈسیو کر دیا. تو آغا شاہی صاحب ڈیلیگیشن لے کے گئے, تو انہوں نے کہا اکتوبر 79, اس میں جب میٹنگ ہوئی جنرل عارف بھی ساتھ تھے, جنرل وہ اپنا صاحب یعقوب خان بھی ساتھ تھے, تو آغا شاہی صاحب سے علیحدہ میں بات کر لی. تو وینس تھا اور ایک اور تھا جیرارڈ اسمتھ, نیگوشیٹر ود دا سوویٹ یونین آن آرمز کنٹرول. انہوں نے کہا لک ہیئر مسٹر فارن منسٹر, آغا شاہی کو کہا یو آر اینٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ بائی میکنگ دا نیوکلیئر پروگرام, وی ول ناٹ الاؤ اٹ اینڈ وی ول بوم کاہوٹا. تو آغا شاہی صاحب بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہوشیار آدمی تھے, ان کا بنگلور سے تعلق تھا, سافٹ اسپوکن تھے, انہوں نے اپنی گلاسز ٹھیک کی, بڑی موٹی گلاسز پہنتے تھے, اور انہوں نے پائپ پف کیا. ایکسلنسی پاکستان making a bomb? We can't make a bicycle. How can we make a bomb? But he reported to General Zia. Right. اچھا جنرل زیا نے کہا اچھا یہ بات ہے. انہوں نے بلایا ڈاکٹر اشفاق احمد کو, انہوں نے کہا جا کے سلیکٹ کرو کہاں ہم نے نیوکلیئر دھماکہ کرنا ہوگا. سلیکٹ دا سائٹ. ان 1979 اکتوبر 79 میں کامران صاحب فیصلہ ہوا تھا, ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب ٹیم لے کے گئے اور چاغی کی سائٹ سلیکٹ ہوئی 9 سال پہلے ٹیسٹ سے. We were equipped even then. We were almost on going towards the bomb. No? Yeah, but ابھی almost تھا. Nuclear enrichment تو ہو چکی تھی over 90%. اچھا یہ بڑا ایک ہے پاکستان کے اندر کہ نیوکلیئر پروگرام ایسا ہے کہ اگر کنسسٹنسی کی پاکستان میں کوئی مثال اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کریں تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس اسٹوری, جس میں کریڈٹ دیتا ہوں غلام اسحاق خان کو بھی, ڈاکٹر ایکیو خان کا بھی, جنرل محمد ضیاء الحق کو بھی, اور باقی بھی بے نظیر بھٹو اور پھر میاں صاحب نے کمپلیٹ کیا اور دھماکہ کیا. وہ بھی بڑا پریشر تھا کہ ان کو کہ نہ کریں یا ڈرایا لوگوں نے, لیکن وہ تو آپ کیبنٹ میں تھے. and I was the first to advise him. میں نے فرسٹ, مگر کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ واز جب مجید نظامی صاحب نے ان کو فون نہیں اس سے پہلے, یہ غلط ہے, یہ فیکچولی ایکوریٹ نہیں ہے. رائٹ. 11 مئی 1998 کو میاں صاحب اور میں ہم قزاقستان میں تھے, الماتی میں, ہم ECO کانفرنس میں تھے. ادھر ہمیں خبر آئی, بلکہ ہم چہل قدمی کر رہے تھے. میاں صاحب کو شوق ہے ہلز وغیرہ کا, وہ مری ہلز کی طرح ہے الماتی. تو نیچے آئے تو MS نے کہا یہ, تو پھر گاڑی میں بیٹھے نا, تو کہ انڈیا نے تو نیوکلیئر بنا لیا ہے,
تو میاں صاحب نے مجھے پوچھا, میں کہا میاں صاحب یہ تو کمال ہے, اٹس گاڈ سینڈ, اٹس ناؤ اور نیور. میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو, دس از دا اونلی وے وی کین ڈو اٹ. انڈیا نے موقع دے دیا, کہنے بس خاموش نے, میں کر اس کا. سو دیٹ واز دا تھنگ, اینڈ دین ہی وینٹ along. اور سائنٹسٹ نے کہا تھا ہمیں 10 دن چاہیے ٹو میک دا پریپریشنز. تو 11 مئی سے تو 28 مئی کو تھا, اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے 5 کی, ہم 6 کریں گے. سو اس میں میاں صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, فوج کا پریشر نہیں تھا. وہی مطلب ایک یہ چیز ہے, بار بار اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ جنرل کرامت نے بیسکلی جو اس وقت آرمی چیف تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹس یور ڈیسیژن, آپ جو آپ کرنا چاہیں. ان کا یہ نہیں تھا کہ آپ کریں یا آپ نہ کریں. اس میں سے دوسرے 2 تھے, اور فصیح بخاری صاحب جو نیوی کے تھے انہوں نے مخالفت کی کہ نہ کریں. اور ایئر چیف مارشل پرویز مہدی قریشی تھے, چیف آف ایئر اسٹاف, انہوں نے کہا آپ ضرور کریں. سو ایک چیف نے کہا کریں, ایک چیف نے کہا نہ کریں, اور جنرل کرامت نے کہا سر اٹس یور ڈیسیژن, یو ڈیسائڈ. اور اس سے پہلے ایک اصل میں ٹرننگ پوائنٹ تھا 6 اپریل. 6 اپریل کو ہمارا وہ غوری کا میزائل کا ہوا, وہ لانگ رینج کا, وہ وی ہیڈ کراس دا تھریش ہولڈ. میاں صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں, probably triggered یہ بات. 6 اپریل 98 میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں ذرا پی ایم ہاؤس, ایک ضروری میٹنگ ہے. میں اور میاں صاحب تھے, اور اس میں جنرل کرامت آئے اور ایک یو خان آئے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی مبارک ہو, ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے, اور وہ لانگ رینج ہمیں دکھایا, وہ کیسٹ لے کے آئے, ٹھیک ہے, اور ٹی وی میں دیکھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑی خوشخبری. تو پھر تو کرامت نے کہا, جنرل کرامت نے کہا ابھی ذرا اس کو نہ پبلسائز کریں, کیونکہ یہ ذرا اس کے ریپرکشنز کافی ہو سکتے ہیں. تو ایک یو خان, میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. تو کیسٹ اس کے پاس ہے, ایک یو خان کے پاس. میٹنگ ختم ہوئی, میں نے ایک یو خان صاحب کہا میں کیسٹ مجھے دے دیں ذرا. ود ان بائی داٹائم کرامت صاحب ریچ جی ایچ کیو, اور وہ پہنچے تو پی ٹی وی میں چلا دیا. دیٹ ٹریگرڈ دا انڈین نیوکلیئر ٹیسٹ. کہ 6 اپریل انڈیا نے کہا کہ یہ تو پاکستان, انڈیا ویسے تیاری تھی ان کی تو پہلے بھی کی. واجپئی نے, پھر اڈوانی نے فیصلہ کیا کہ وی گو تھرو ود اٹ, ورنہ ویل بی ٹو لیٹ. تو وہ پھر وہ اس کے رزلٹ میں پاکستان بھی نیوکلیئر پاور بن گیا. سو یو نو ون اسٹیپ لیڈ ٹو اندر. اور اس میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں, ایک یو خان بہت دبنگ آدمی تھا, اور میاں صاحب نے اس میں کوئی ویورنگ نہیں تھی. یہ بی ویری کلیئر آن دیٹ. ہز ہارٹ از, ہاں کوئی اور ہوگا پرائم منسٹر ہوتا, مے بی ہز اون بردر, تو وہ نہ کر سکتا, وہ اتنا پریشر نہ برداشت کر سکتا. لیکن میں تو $5 ارب بھی آفر ہوئے وہاں, مگر واز امریکنز ویری ویری سیریس کہ آپ یہ نہ کریں. کلنٹن کے جو کالس کی بات ہوتی ہے, یہ ساری کے یہ جو ٹیلبرٹ آیا تھا نا پہلے, جی اس نے ٹیلبرٹ بھیجا جو اس کا کلاس فیلو بھی تھا, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ. اس نے ایک بات کی تھی which gave us an opening کہ we can understand your security considerations, کیونکہ انڈیا کر چکا تھا. اور انڈیا اس ٹیسٹ اس وقت تک انڈیا اتنا بلو آئیڈ بھی نہیں تھا, وہ کارگل کے بعد ہوا تھا. رائٹ. تو 11 کو ہمارا انڈین ٹیسٹ ہوتا ہے, تو یہ کو اور یہ آتا ہے اس کے بعد, اور 15-16 مئی کو آپ کو یاد ہوگا G8 سمٹ آتا ہے برمنگھم میں. رائٹ. ادھر وی ور واچنگ کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے ویسٹ کا. ٹھیک ہے, وہ ریئیکشن ہی کچھ نہیں تھا, پھس پھسا, وی آر ویری اپسیٹ اینڈ مورلی ہائی گراؤنڈ. پر ہم نے کہا اب وی کین ناؤ دا اوپننگ از دیئر, وی ہیڈ دیٹ اوپننگ بیکاز آف انڈیا. اگر انڈیا نے نہ کیا ہوتا تو چھوڑنا نہیں تھا. میں نے ایک انٹرویو دیا BBC کو, اور ایک انڈین جرنل تھا, اس نے کہا oh you Pakistanis you have the Islamic bomb. میں کہ جنرل I never realized that bombs also have religions. By that reckoning India should have the vegetarian bomb. So میرا مطلب ہے ان کا پہلے یہ ذہن تھا کہ اسلامک بام یہ وہ, تو ہمیں وہ موقع مل گیا. تو وہ ایک اپنا قدرت کا اپنا نظام ہے کہ one thing leads to another and we became the nuclear power. اور اگر نہ ہوتے کامران صاحب تو 9/11 کے بعد آپ کا جو حشر ہونا تھا تیا پانچا کر دینا تھا انہوں نے. تو یہ جب ہم نے ایکسپلوژن کیا ہے, بیسکلی ٹیسٹ کر لیا, بائی دیٹ ٹائم وی ور بالکل ریڈی. اینڈ وہ کب تھا کہ جب سائنٹسٹ نے کہا کہ اب آپ ہمیں بتا دیجیے گا, 10 دن دیجیے گا, اور ہم 84 رائٹ. 84 رائٹ. اور 84 میں بھی ہم نے پھر لیک کر دیا تھا, جب 84 میں اسرائیل نے انڈیا نے پلان بنایا ٹو بوم کاہوٹا. رائٹ. ہمیں کس نے بتایا؟ جنرل ضیاء کو CIA نے. امریکن CIA نے ہمیں بتا دیا جنرل ضیاء الحق کو کہ جی آپ کے خلاف انڈیا اور اسرائیل کا حملہ ہونا, اس لیے کہ وہ ہم ان کے الائز تھے افغان وار میں. They did not want destabilization. تو وہ پھر جنرل ضیاء نے وارننگ دی تھی اس وقت, and it conveyed and India backed off. تو بائی 84
we were almost done. We were done, بالکل. تو it was a question of green light. تو یہ اس وقت تک تو we will say کہ انڈر جنرل ضیاء الحق ہمارا پروگرام اس لحاظ سے کمپلیٹ تھا کہ we can do it any time we can do it. دیکھیں نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات کیسے ہوا. دس از ویری سگنیفیکنٹ. ایک تو بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے ٹیم بنا دی 3 لوگوں کی, غلام اسحاق خان, AGN قاضی, آغا شاہی, کہ یو آر گوئنگ ٹو ہینڈل انڈر غلام اسحاق خان ہینڈل دا نیوکلیئر پروگرام, اور آپ کو کھلی چھٹی ہے, بیگ بورو اور اسٹیل آپ کریں. دوسرا پھر جب غلام اسحاق کنٹینیو ٹل 1993 اینڈ ہی واز اے ویری پکا نیشنلسٹ, اور وہ میٹنگ کرنا. اینڈ جنرل ضیاء, مجھے ایک خان صاحب بتاتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق ہر مہینے کہوٹا آتا تھا, اچھا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, ساری فلی بریفڈ آن ایوری سنگل تھنگ, نٹ اینڈ بولٹ, کہاں سے کیا آ رہا ہے, کیا سچویشن ہے, کہاں ہم پہنچے ہیں. سو اٹ واز, آئی تھنک کامران صاحب, آئی ووڈ سے دس واز اے گریٹ سکسیس اسٹوری اینڈ اے فائنسٹ آر. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹریٹجکلی اس وقت جو انڈیا کا حال تھا, پاکستان کی جو ویسٹ کے ساتھ الائنمنٹ تھی جنرل ضیاء کے ساتھ, اور وہ کہ یہ سب ہو کہ یہ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک یہ تھا کہ اگر ہوتا ہے تو ہونے دو. نہیں, یہ بات مجھے ہالینڈ سے آنا ڈاکٹر ایکیو خان وغیرہ ایسا نہیں. ایکیو خان واز اے پیٹریوٹ, ٹھیک ہے, ہی بلیوڈ ان دس تھنگ. اور بڑی ابھی میری نیبر ہے, ان کی بیگم ڈاکٹر ہینی خان سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑی گپ شپ ہے. اور ایکیو خان واز اے پیٹریوٹ. ان کے لیے ایک بلیڈنگ وونڈ تھے 2, 47 اینڈ 71. اور 71 میں ایک ان کو بڑی دکھ درد ہوا کہ جو ہوا ہمارے ساتھ. مجھے پریزیڈنٹ اردوغان نے بتایا, یہ اردوغان کی بات کر رہا ہوں, رجب طیب اردوغان. میں ڈیلیگیشن لے کے گیا اگست 2016 کو, جب اس کے خلاف کو ہوا نا ملٹری جو فیل ہوا, تو ہم نے ریزولوشن پاس کیا. ہم نے وی ور دی اونلی کنٹری, اور میں ڈیلیگیشن, میں نے انیشیٹو لیا, تو میں آل پارٹیز ڈیلیگیشن لے کے گیا, 9 پارٹیز کا. تو میں نے اردوغان کو میں نے بات کی, میں نے مذاق سے کہا, میں کہا جی آپ کیوں وقت ضائع کریں EU جوائن کرنے کا, یورپین یونین, اٹس اے کرسچن کلب, دے ول نیور لو یو بیکاز یو آر مسلم. کہنا آئی ایگری ود یو, کہتے ہیں لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری. اور یہ اس کے کیبنٹ بیٹھی تھی, کہتا ہے آئی واز ٹولڈ بائی دا فرینچ پریزیڈنٹ دیٹ وی میڈ اے مسٹیک, دیٹ وی کوڈ ناٹ اسٹاپ پاکستانز نیوکلیئر پروگرام, بٹ وی ول ناٹ الاؤ اینی ادر مسلم کنٹری ٹو ہیو دا نیوکلیئر بام. یہ اردوغان صاحب نے مجھے خود بتایا ان پریزنس آف 9 پولیٹیکل پارٹیز اور اپنی کیبنٹ میں اگست 2016 میں. تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ بننے دو, وہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک موقع مل گیا انڈر دا کور آف دا افغان جہاد. ہمیں وہ دا پرائمری فوکس کیا تھا اس کو ویسٹ کا, سوویت یونین کو ہرانا, ان کو مارنا, ان کو ڈیفیٹ کرنا, اینڈ دیٹ گیو اس دا اپرچونٹی. لیکن اس میں ہماری ہمت, ہماری صلاحیت, ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی اور ہماری کمٹمنٹ سنگل مائنڈیڈ کام آئی. تو مگر اتنا بڑا ہم نے کام کیا, جو ایک عام لیمن ہمارا ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے آئرن کرٹن ختم کر دیا, کولڈ وار جتوا دی, سوویت یونین کا بریک اپ ہو گیا, اینڈ ان ریٹرن پاکستان کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا. یس, انفارچونیٹلی اس میں آئی تھنک وی ہیو ناٹ بین گڈ بارگینرز ود دا ویسٹ اینڈ ود دا امیریکنز. ہم نے اس کو ہماری شارٹ سائٹڈ اپروچ. وہ جنرل ضیاء کا کی اس کے ذمہ دار نہیں ہے. آئی تھنک جنرل ضیاء بھی ذمہ دار ہے, بالکل, بیکاز ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ. ایبسلیوٹلی, کہ جو ہم نے ہمارے سسٹم نے اس طرح بارگیننگ کی. ہم نے کہا بس ہماری لمیٹڈ ٹیکٹیکل اپروچ تھی, شارٹ سائٹڈ اپروچ تھی. وی ڈڈ ناٹ ہیو دا لانگ ویو اینڈ وی ڈڈ ناٹ ہیو دا بگ پکچر. رائٹ. اور اس میں وہ پھنس گئے کیونکہ ان کا ایک آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو بھی تھا افغان وار کا, جہاد کا. ہی بلیوڈ ان دیٹ and he felt کہ یہ this would be turned around. He was not actually prepared کہ یہ اب ختم ہو رہا ہے. ان کو پتا تھا کہ آفٹر آل گراؤنڈ پہ تھی ISI, کہ ان کو سب پتا تھا کہ اس وقت سوویٹس جو ہیں وہ اب ان کی جان نکل رہی ہے, یہ بلیڈنگ وونڈ جو ہے ان کا جو خون ہے وہ نکال چکا ہے پورا, تو اب یہ کسی وقت بھی کولیپس ہو جائے گا. تو he didn't have the سیکنڈ آپشن. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جس میں فوجی سسٹم شامل ہے, 2 ایشوز پر جو ہمارے ہمسایہ میں ہوئے ہیں, دے گاٹ اٹ رانگ. ایک ایران کا انقلاب اور ایک افغانستان کا یہ ایگزٹ. میں خود گیا ایران, اور میری صاحب 79 میں نہیں, میں 83-84 کی بات کر رہا ہوں.
یہ انقلاب آ چکا ہے. اب کوشچن ہے سروائیول آف انقلاب. صحیح ہے. وہ جنگ ہو رہی ہے صدام کی. مسلم تو بڑا حامی تھا. اور میں نے سب سے پہلے کوریج ایران کا میں نے کیا. میں نے پورا ٹور کیا ایران کا, بائی بس گیا, روڈ گیا سارا. میں نے رپورٹ کیا اپنے کالمز میں. مجھے بلایا جنرل ضیاء نے بھی, صاحبزادہ یعقوب خان نے. میں کہا دا ریولوشن ہیز کم ٹو اسٹے. تو صاحبزادہ یعقوب خان نے کہا نہیں ارے صاحب کیا بات کرتے ہیں, یہ ملا سے گورنمنٹ نہیں چلے گی. ایران از گوئنگ ٹو فال لائک اے رائپ پلم ایپل in the hands of the Tudeh party. یہ رشین کمیونسٹ آ جائیں گے. میں کہا نہیں, یہ ملاز بڑے اسٹرانگ ہے, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, پاسدار بنا لیا, فلانا کر دیا. وہ بلیو نہیں کیا. سو وی گاٹ اٹ رانگ. اس کے بارے میں میں نے کہا میری نجیب اللہ سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے, اس نے لفظ استعمال کیا مجاہدین, اور گورباچوف نے بلیڈنگ وونڈ کہا ہے, اور وہ تیار ہیں. اس نے کہا ہے کہ آئی ایم ولنگ ٹو ٹاک ٹو مجاہدین اینڈ ٹو پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رشیا کبھی ودرا نہیں کرے گا. اس میں اسیسمنٹ ہماری غلط نکلی. We were fundamentally wrong on that. اس لیے پھر جنوجو سے لڑائی ہوئی. جنوجو نے کہا کہ میں جنیوا کو آؤٹ سائن کرتا ہوں. جنرل ضیاء نے کہا نہ سائن کریں. And Geneva, I thought Geneva was correct on that. Because وہ تو the war was over. اور جنرل ضیاء didn't want the war to end. اچھا یہ بھی ہوا. ان کا اپنا سروائیول اس سے ہنچ کر رہا تھا. اوجڑی کا جب بلاسٹ ہوتا ہے, اوجڑی بلاسٹ کتنا بڑا ہوا. اس وقت تو جنرل حمید گل ہے. جنرل حمید گل ہے اور وہ جنرل ضیاء ہے. ودن 48 hours امریکہ نے ان کو کہا کہ جتنا آپ کا اسلحہ ہوا ہے نا ضائع, ہم ریپلینش کریں گے. کیونکہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ تھی, دے اسٹل وانٹڈ ٹو ڈو دا پنگا ود دا پاکستانی ISI. اور انہوں نے سارا جو اسلحہ آپ نے لوز کیا تھا اوجری میں, یہ آپ کو آج میں بتا رہا ہوں, اٹ واز ریپلینشڈ بائی دا امریکنز تھرو دا دیئر بیس ان جرمنی انکلوڈنگ اسٹرنگس. پورا کیا. کیونکہ اس میں تو بعد میں کچھ ایران کے پاس بھی چلے گئے نا, وہ تو بیچ دیا نا مجاہدین نے بھی. مگر یو ڈونٹ بائی دا تھنگ کہ یہ جو اوجڑی بلاسٹ ہوا تھا اس میں سم ہاؤ امریکن انوالومنٹ نہیں تھی. یہ کنسپریسی تھیریز لوگ کہتے ہیں. میرا خیال ایک ہمارا ایک اور فیکٹر ہے. اور یو بائی دا تھنگ کہ یہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ. نالائکی. جہاں ہم نے شروع کیا تھا پرانا وہ ISI کا آفس تھا, وہاں ہی ان کے چلتے تو ون فائن مارننگ وہ ہو گیا سارا. تو بٹ آپ یو ڈونٹ بلیو کہ یہ, کیونکہ آپ جب آپ جیسے فرما رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم تھا اوبویسلی کہ یہ ریپلانش بھی ہو گیا تھا. میں آپ بتا رہا ہوں ودن 48 hours. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آئی ایم بیسنگ اٹ آن مائی انفارمیشن. شیور ناٹ جسٹ مشاہدہ. تو آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپریسی تھیریز انلیس کہ مجھے امپیریکل ایویڈنس ہو. اور اٹ واز اے پلوائے ٹو کیپ ضیاء ان دیٹ مائنڈ سیٹ کہ ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, میرے خیال میں اس وقت ضیاء ہیڈ بین ڈچڈ بائی دیٹ ٹائم. ہاں, وہ ڈچ کر چکے تھے. وہ امیریکنز آر ویری ویری روتھلیس. ان کا بڑا ہوتا ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ. کام ختم ہوا, آؤٹ یو گو. تو اس وقت ان کی اسٹریٹجک اسیسمنٹ ہو چکی تھی, کیونکہ دیس لک ایٹ دی بگ پکچر نا. ڈیٹا بلکہ وہ پورا سسٹم وہ دیکھا نا, وہ نیو ورلڈ ایک موجودہ اس میں انہوں نے کہا ہم نے سوویٹ کو ہرا دیا ہے, اب آرمز ڈیل ہوگی, یہ ہوگا. وائی وڈ دے ریپلینش؟ وہ انہوں نے کہا تھا کہ بیکاز آر سسٹم سیٹ کہ وی نیڈ دیٹ ٹو کنٹینیو دیٹ, کیپ دا رجیم انڈر پریشر. رجیم چینج بھی تو کرنا تھا نا. سوویٹ تو چلے گئے لیکن نجیب اللہ تو ابھی قائم تھا نا. تو وہ وی وانٹیڈ ٹو پلانٹ آور اون پیپل دیئر. تو بائی دیٹ ٹائم کہ یہ ہوا, تو وڈ یو تھنک کہ جب کہ آپ نے کہا رتھلیس ہے, ٹرانزیکشنل ہوتی ہے ریلیشن شپ, تو the plane fall which took away General Zia, General Akhtar Rahman and senior number of Pakistani officials, you take it as an accident? No, I think it was a conspiracy جس میں انٹرنیشنل ایکٹرز بھی اور جس میں ہماری اس وقت کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کمانڈ یا جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر سے لوگ شامل تھے. جوائنٹ آئی تھنک جوائنٹ آپریشن تھا. جوائنٹ آپریشن تھا. اور اس میں تو وہ کون سی کورسپونڈنٹ ہے اس کی, نیو یارک ٹائمز میں اس نے تھیوری بھی دی ہے, ڈفرنٹ تھیوریز دی ہوئی ہیں, بٹ دیر واز نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اٹ واز اے کنسپریسی بیکاز دے فیلٹ کہ اب جنرل ضیاء از اے لائبلٹی, کو فارغ کرنا ضروری ہے. تو پھر جو اگین وہ یہ چیلنج کرتے آپ کا وہ خیال کہ امریکنز نے ریپلینش کیا تھا کیونکہ وہ تو دے وانٹیڈ ٹو کنٹینیو. لیکن ریپلینش کا یہ بھی ہوتا ہے نا اس سے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات سن کے کہ ایک پلوائے تھا, جنرل ضیاء کو ایک ڈاک میں رکھنا تھا, لیکن جنرل ضیاء کو بہرحال یہ بار بار لوگ کہتے ہیں ان کو پتہ تھا 2-3 ٹریکس اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں. رائٹ. سو وہ جیسے چیئرمین ماؤ کہتا تھا نا, ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ.
آپ گفتگو بھی کریں اور لڑے بھی. تو وہ ایک طرف یہ آپریشن کوورٹ آپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے اور سیڈز آف اے بیٹریل آلسو آر ایٹ دا سیم ٹائم بینگ لیڈ. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. صحیح. تو اس کے بعد جو ٹاپسی ٹروی ہو گیا پاکستان, ہر 2 سال بعد حکومت بدلی گئی, پھر پورا ڈیموکریسی کی 2 ہم نے وہ کیا. 90s پوری جو ہے وہ 90s تو ویسٹڈ ڈیکیڈ تھا, ویسٹڈ ڈیکیڈ ہے. تو وہ اس میں پھر پولیٹیکل فورسز میں رولز دا گیم نہیں بن سکے. لیکن اس میں ایک موقع تھا کہ وی کوڈ ہیو ہیڈ. نہیں, اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو جو ہماری پولیٹیکل فورسز اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جو اپوزٹ سائڈ کی پولیٹیکل فورس ہوتی تھی, وہ مل ملا کے کرتے تھے. کبھی نواز شریف صاحب سب سے پہلے مل گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے, پھر بے نظیر بھٹو آصف نواز کے ساتھ جو میاں صاحب کے خلاف لانگ مارچ ہوئی تھی دسمبر 1992, اس کی آنکھ ہماری تھی اسٹیبلشمنٹ. رائٹ. It had the blessings of the establishment at that time to destabilize Nawaz Sharif. اور مجھے اور اس سے پہلے IGI بنا چکے تھے. IGI تو بنا چکے تھے. اور مجھے واشنگٹن سے پتا چلا, میں واشنگٹن تھا, تو ادھر مجھے murmurs شروع ہوئے and I learnt it from our people in the Pakistan embassy کہ کچھ پینٹاگن والوں نے کوشچن کیا ہے کہ what if Nawaz Sharif is ousted in a coup, کیا ریئیکشن ہوگا. This is December 1992. اس میں ایک اور فیکٹر, انٹرنیشنل فیکٹر بھی میں لے آتا ہوں, حسنی مبارک اور عرب کنٹریز. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو افغان جہاد تو ختم ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے مصیبت ڈال دی ہے. ان کے کیا کہ جتنے عرب ڈسیڈنٹس ہیں وہ سارے پشاور میں ہیں, اخوان المسلمین, الجیرین افغانز, پھر وہ تاجکستان کے بھی افغانز تھے. تو انہوں نے چائنیز بھی تھے, اور وہ رشیا سارا, اور سوویت یونین تو ختم ہو چکا تھا, لیکن وی ور اسٹل ہوسٹنگ آل دیز پیپل. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پھر 93 جب میاں صاحب آؤسٹ ہوئے سافٹ کو میں, جو پہلا سافٹ کو ہوا کاکڑ والا فارمولا والا, اس میں سب سے پہلے ISI کا آپریشن کلین اپ ہوا. اندر اسے سارے وہ نکالے گئے, سارے جو آئیڈیولوجیکل تھے اور ڈیپ اسٹیٹ کو ساری صفائی کی, جنہوں نے بارڈر پہ جا کے اذان انہوں نے کہا یہ تو مارے جائیں گے. اس وقت تک ہمارا پش یہ تھا کہ ہم نے امو ریور تک جانا ہے. ہاں, لیکن اس میں ایک اور ایکسپیکٹ بھی آ گیا تھا نا, دا کشمیر جہاد. تو اس میں پھر فیصلہ ہوا ٹو پرائیویٹائز دا کشمیر جہاد. رائٹ. کیونکہ وہ سینکشن لگ گئے تھے نا. رائٹ. وہ پریسلر امینڈمنٹ کے سینکشن بھی ہو گئے تھے, اور امریکہ نے یہ بھی تھریٹن کیا تھا ہمیں کہ ویل ڈکلیئر یو اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اور ایک اور بڑا سگنیفیکنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, 92 کا بامبے بلاسٹ ہو گیا تھا فرسٹ ٹائم مین لینڈ انڈیا میں. نہیں, وہ مارچ 1993 میں, 93 میں دسمبر 6 کو تو ہوا نا بابری مسجد. جی. تو مارچ 1993 میں وہ ہوا. تو وہ دیٹ شک اپ پہلی دفعہ انڈیا کا جو اسٹیٹ ہے نا وہ ہل گیا بیکاز آف دیٹ, اینڈ اس سے ویسٹ کا بھی آئیز ہو گئی. اینڈ سم ہاؤ, یہ بات نے بالکل صحیح, یو کنیکٹڈ ڈاٹس ویری ویل. وہ حسنی مبارک نے علیحدہ شکایت لگائی, عربوں نے علیحدہ شکایت لگائی, اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی یہ کنٹرول نہیں کر سکتی. رائٹ. اس میں پھر امریکنز بہت ایکٹیو آ گئے, اور پھر سینکشنز آ گئی, اور پھر ساری چیزیں آ گئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ سب کو فارغ کریں. پھر جاوید اشرف قاضی صاحب کو ڈی جی آئی انسٹال کیا گیا, اور انہوں نے پھر سارا ریورس کیا, اور جنرل وحید کاکڑ نے اس کو لیڈ کیا. اینڈ اٹ واز دیٹ سافٹ کو واز, دیکھیں نا کتنا. اور بے نظیر بھٹو کی پھر ایک وہ پرائم منسٹر بن کے آ گئے. دیکھیں نا, مجھے رویداد خان صاحب نے بتایا کہ جب لانگ مارچ فیل ہوئی بے نظیر کی, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ دا ویوز آف دا اسٹیبلشمنٹ چینجز. تو بے نظیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میٹ غلام اسحاق خان, آئی وانٹ ٹو اپولوجائز, وہ گو بابا گو اور سارا کچھ ہے, اور وہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. وہ تو غلام اسحاق نے کہا رویداد صاحب کو کہ اس کو بتا دیں کہ اگر وہ میرے گھر آئے گی تو میری بیوی ان کو ول ناٹ ٹالریٹ اٹ, وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی ان کی, کانٹ سی ہر نیم. یہ جنوری میں انہوں نے کہا, اور 26th of April یا 28th of April a new cabinet was sworn in with Asif Ali Zardari. Even 3 months later جیل سے آصف علی زرداری کو آپ نے swearing in کی as minister. تو کمپلیٹ یو ٹرن نہیں تھا. رائٹ. ودن 3 months. تو ہمارے ہاں کایا پلٹتے ہیں, مگر وہ کایا پلٹ کے چلے وہاں ختم ہو جاتا, پھر 3 years later پھر نواز شریف بیک ان ایکشن, پھر 2/3 میجورٹی. بالکل. اس میں جنرل کرامت آلسو پلیڈ اے گڈ رول. ان کا خیال تھا کہ ابھی اس کو فیصلہ نہیں ہوا تھا. دے ور 2 views of the establishment. ایک ویو تھا کہ جی 3 سال کی وہ آگے تھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, وہ چلی جائے, یا پھر الیکشن کروائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہم سنبھال نہیں سکیں گے, تو
میاں صاحب از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ, بیچارے سے زیادتی ہوئی تھی 93 میں. 93 میں میاں صاحب ہیڈ ون دا الیکشن. اچھا یہ ایک ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اب اس کو ابھی نواز شریف صاحب کا آج بھی ہے تو ان کے ساتھ ان کو بھی سیٹل کیا جا رہا ہے, تو اب جو بیچارہ ہے کل اس کو بھی تو ہاں وہ اس کو بھی سیٹل کر, یہ بھی ہے نا ہو سکتا ہے نا, تو وی کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ, وہ سائیکل وہی ہے بالکل ایبسولوٹلی. اور یہ ویسے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, پاکستان کا وہ فیز آتا ہے کہ وہ چینج جو ہوتا ہے نا کمپلیٹ یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ اس کی تلافی کرنی ہے. سم ہاؤ دا اسٹیبلشمنٹ ہیز اے گلٹی کانشنس آلسو. جو 2017 تک میں یہ ہوا نا, ابھی کی بات ہے کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا اور پیناما پورا, نواز شریف کو نکالنے میں جو سافٹ کو تھا اس میں ایک اور فیکٹر بھی تھا, فورن فیکٹر, لوگ بھول جاتے ہیں. اور وہ نکالا جو نا پھر انہوں نے جوڈیشری کے تھرو ان کو تا حیات کر دیا, مگر 2017 کے بعد سے تو اب اس یہ تو کچھ چھپا نہیں ہے کہ جی کہ پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو انسٹال کیا, پی ٹی آئی کو انسٹال کیا, سارا کچھ کیا پورا, اس میں پورا وہی انٹیلیجنس آپریشن تھا, پورا آئی ایس آئی کا آپریشن تھا, اور وہ پورا فل, اور سب کو جو جوائن کر رہے تھے پٹی پر لا کے سارا کچھ وہ ہو رہا تھا بالکل. تو has it ended now? No. Sorry to say that. Yeah, this is one chapter. میں کامران صاحب امریکہ میں تھا, I was a fan of heavyweight boxing. محمد علی میرا بڑا ہیرو تھا, بڑا عظیم لیڈر تھا, not just a boxer but a man of conscience. تو یہ باکسنگ میں ہوتا ہے کہ 15 راؤنڈ ہوتے ہیں, بڑے ٹف راؤنڈ ہوتے ہیں. تو میرے خیال بھی ابھی ہم 12ویں راؤنڈ یا 11-12ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے دونوں تھک گئے ہیں اس وقت. جو اسٹریٹ پاور ہے اینڈ جو اسٹیٹ پاور ہے وہ ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکے, تو اب وہ ایگزاسٹڈ لگتے ہیں اور وہ تھک کے کہ چلو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ. ابھی دونوں ابھی مخلص نہیں ہے گفتگو میں, ابھی ذرا وہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے, بٹ دین somebody will have to come in and do that. Let's stop there and I'll get back to ہم نے, آپ نے جنرل ضیاء کی کافی تفصیل سے بات کی ہے, بٹ یو were very close to جنرل مشرف at one point. ظاہر ہے بڑا آپ کا ان کے ساتھ وہ تھا, اینڈ آپ کے بڑے ان کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ ویوز بھی ہیں. تو although I was the only political prisoner in his time who was declared a prisoner of conscience also with no charges. Absolutely. تو what's your take on him? General Musharraf was a straight person. I think it would have been handled better. اور بلکہ میں نے میاں صاحب سے میں نے کہا کہ جب یہ ہم 14 سپتمبر 1999 we went to اسکردو, اور بڑا انٹرسٹنگ وہ تھا 14 ستمبر 1999, just few weeks 3 weeks اور وہ نے کہا کہ ایک بریفنگ ہوگی, میں نے دینی تھی ایز منسٹر فار ٹورزم. اچھا, میاں صاحب اور مشرف صاحب میں کافی چیزیں کامن تھیں. مشرف صاحب بھی کلچرلی لاہوری تھے, he liked music, he liked سریا's گانے. میاں صاحب کو پرانے گانوں کا گپ شپ بھی شوق ہے, شوقین کھانے پینے ہیں. صرف ہے کہ میاں صاحب doesn't drink, he used to drink, اور ان کے کچھ اور بھی شوق تھے مشرف صاحب کو جو میاں صاحب کے نہیں ہیں. تو وہ لیکن وہ کلچرلی دونوں لاہوری تھے. So there was cultural community, کھلے ڈولے ٹائپ, گپ مارنے والے, یاری دوستی پر ایسا. تو وہ جب پہنچے تو میں بھی تھا اس میں, میں نے بریفنگ دینی تھی ٹورزم کا. میرا پلان تھا کہ جی اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بناؤ, ایکسپینڈ کرو, اور دونوں کو ہلس کا بڑا شوق ہے ٹورزم کا. تو اس دن بڑا کھانا بھی تھا. میں نے صرف ایک چیز نوٹس کی, میں نے میاں صاحب کو کہا, میں کہا جنرل محمود نہیں آیا, وہ کور کمانڈر ہے, تو وہی شوڈ ہیو بین ہیئر. میں نے پوچھا کہ پوچھو ذرا کیوں نہیں آیا, میں نے پوچھا جنرل مشرف سے, کہنا نہیں, ہی واز بزی سم ویئر. دیر مجھے کھٹکی کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ چیف آئے, کور کمانڈر نہ آئے, ایف سی نے کہا. میرے خیال میں بعد میں ہائنڈ سائڈ میں تھا, ان کو ڈر تھا کہ مشرف کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے کو کر دیں گے, وہ اتنی حالات خراب تھے. شام کو بڑا کھانا تھا, اور بڑی زبردست گانے ہو رہے ہیں, میوزک. میاں صاحب پوچھ رہے ہیں, اچھا مشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کون سی فلم کا گانا ہے, یہ سریا کا گانا ہے, یہ نور جان کا ہے, اور آرمی کے فوجی کہہ رہے ہیں نواز شریف, میاں نواز شریف زندہ باد, سیاسی نارے لگ رہے ہیں. میاں صاحب فیلٹ ویری گڈ, اور وہ وردی میں نعرے لگ رہے ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا. بڑی اچھی محفل ہوئی, اور دے ور اسٹیئنگ شانگریلا میں ہم ٹھہرے تھے, اور ساتھ ہی آرمی کا گیسٹ ہاؤس. تو میاں صاحب نے پوچھا, ہم رات جا رہے تھے نا, ان کو رخصت کیا, کی خیال ہے مشاہد صاحب تھوڑا؟ میں کہا سر ایک کھلا ڈلا بندہ ہے, ہی از ناٹ لائک کرامت, کرامت از اے بٹ باٹلڈ اپ کھل کے, تو یو کین ڈو بزنس ود ہم. ڈو بزنس کا مطلب ہے آپ کو, تو میں کہا کہ بی کیئرفل کہ یہ کرامت نہیں ہے, یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم ڈفرنٹ. کہنا یس آئی ایگری وتھ یو. یہ ادھر تک بات ہوئی. لیکن اچھا ایک اور چیز ہوئی, تو جنرل مشرف نے ہی شوڈ آف, کہنا مشاہد صاحب بھی دیکھیں سر میرے پاس یہ گن ہے, نہیں گلوک پسٹل لی, جی تو ایٹ لیسٹ یہ بڑی زبردست لیزر ہے. میں کہا میاں صاحب ان کے بڑی فیمس بھی آئے, تو میاں صاحب کو میں نے کہا کہ میاں صاحب جنرل صاحب کے پاس بڑی نئی اچھی پسٹل آئی ہے, بڑی اچھی گن, وہ لیزر والی ہے.
کہتے ہیں جنرل صاحب آپ کا کس کی طرف نشانہ کرنے کا ارادہ ہے اس گن سے؟ یہ میاں صاحب نے پھینک دیا. پھر وہ کشتی میں دونوں سوار ہوئے, بلکہ کشتی آلموسٹ ڈوبنے لگی, پر مشرف نے وہ روکا, دونوں کشتی میں بیٹھے روئنگ کر رہے تھے. تو بڑا اچھی محفل رہی. So that was the last hurrah. ہاں بٹ شاید وہ بڑی ہسٹورک ٹائمز ہیں. اس سے پہلے جب یہ کارگل ہو گیا اور پھر یہ ساری چیز ہو گئی, واجپئی کا لاہور آنا, پھر واجپئی میں آئی واز دا منسٹر ان ویٹنگ. اور لوگ بھول جاتے ہیں جنرل مشرف اینڈ دا سروس چیفز ور دیئر ان دا گورنر ہاؤس ٹو سلوٹ. آف کورس انہوں نے سلوٹ کیا. رائٹ. یہ کہتے ہیں نا واجپئی کو سلوٹ کرنا, نو وہ سلوٹ کیا. رائٹ. لیکن ساتھ یہ بھی گڑبڑ کی, انہوں نے خبر دے دی جنگ اخبار میں کہ فوجی نے انکار کر دیا اس کے آنے سے, اس کے کھانے پہ جانے پہ. حالانکہ اس دن مشرف نے میرے سامنے اور سروس چیفز نے, میں منسٹر ان ویٹنگ تھا نا, اور گورنر ہاؤس میں کہا کہ سر سوری سر وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اسلام آباد, کیونکہ چائنیز ڈیفینس منسٹر از دیئر. وہ پہلے کا شیڈیول تھا, تو آئی ایم ہوسٹنگ اے ڈنر فار ہم, تو اس لیے ہم جانا ہے. تو وہ اجازت لے کے گئے. رائٹ. لیکن وہ ایک امپریشن کرنے میں سو یو آر منسٹر ان ویٹنگ واجپئی صاحب. جی میں 4 دن اس سے گزارے. بالکل. اینڈ یہ ایک عام رائے یہ ہے کہ دس واز دی موسٹ امپورٹنٹ اوکیزن یا اپرچونیٹی کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات برج ہو جاتے. اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اور واجپئی صاحب کو میں آئی hail him as a big statesman of South Asia. میں ان کا بڑا مداح ہوں. He was like Richard Nixon. He had the big picture and a big heart. Very soft. اور انہوں نے کیا کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں جمہوریت کے دائرے میں, انسانیت کے دائرے میں. دیکھیں نا, کشمیریت کے دائرے میں. یادگار پاکستان گئے. یادگار پاکستان گئے, اور میں ان کے ساتھ گیا, اور ہم نے ایچسن کالج سے ہیلی کاپٹر میں جانا تھا. میں نے کہا سر آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا. آگے سیکورٹی کا بندہ تھا, پیچھے میں تھا, وہ 2 تھے. کہتا ہے یس آپ تو بڑے خوش ہیں ادھر, لیکن میری جنتا مجھے ناراض ہوگی, لیکن میں پاکستان کے جنتا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں پاکستان. کیا بڑی بات تھی. He went there, he signed on the whole thing. That was a historic opportunity which was missed out by us. اور وہ ہماری responsibility. اور وہ تیار تھے کشمیر سیٹلمنٹ کے لیے. And somehow جنرل مشرف didn't want that to stick. کیونکہ انہوں نے وہ آپریشن سیکرٹلی شروع کر دیا تھا نا. لیکن بعد میں مشرف صاحب نے جب وہ جنرل ادھر گئے آگرہ, تو وہ خود یو ٹرن کر دیا. جو میاں صاحب کی لیگیسی تھی, پالیسی تو وہی پرسو کر رہے تھے. رائٹ. مگر یہ کیا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ, اور پھر ان کو اتنا بڑا ویلکم بھی دیا انڈیا نے نا جی. آگرہ گئے, یو نو, ریڈ کارپٹ, اور یہ وہ کارگل جنرل. انڈیا نے ان کو انکریج کیا. مجھے طارق عزیز نے کہا کہ جی انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں ایز پریزیڈنٹ, اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون میں بات ہوئی تھی, ہیلو مسٹر پریزیڈنٹ کا واجپئی نے بفور. دین طارق صاحب واز آسکڈ ٹو ریزائن. ان کو تو زبردستی ریزائن کیا گیا نا, کہ بفور مشرف صاحب گوز ہی شوڈ گو ایز پریزیڈنٹ, تاکہ ہم پروٹوکول پریزیڈنٹ کا دیں. یہ انڈین نے فرمائش آئی تھی بائی دا وے. رائٹ. یہ مزے کی بات ہے, ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب انڈیا واز ولنگ ٹو ٹاک ٹو ہم. وہ بھی مسڈ اپرچونٹی تھی پھر آگرہ میں بھی. ایبسلیوٹلی. مگر جس نے کارگل کیا تھا, جس نے کہ انڈیا کے ہر علاقے میں باڈی بیگز بھیجے تھے انڈین سولجرز کے, اور وہ اس کو ریڈ کارپٹ ملنا, پھر وہ دین ہی اسپوک دیئر. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بریکفاسٹ میٹنگ کی تھی. موسٹ ہارڈنڈ اینٹی کمیونسٹ. رائٹ. And he became the most biggest exponent of friendship with China. Right. تو یہ ہوتا ہے, لوگ اپنی تبدیلی بھی آتی ہے. تو جب ہم اتنے کلوز, جب واجپئی صاحب آ گئے, آپ نے کہا کوئی اس سے زیادہ کوئی موقع نہیں ہو سکتا. And we had a back channel also. نیاز نائک and مشرا بیک چینل ہو رہا تھا. اینڈ جنرل مشرف چلے گئے وہاں پہ. جنرل مشرف کا ایک بڑا ہوا, اور اس کے بعد ایک پروسیس کا آغاز ہوا. اچھا, وہ بیک چینل بڑا اچھا تھا. اس وقت ہماری طرف سے تھا طارق عزیز, اور ان کی طرف تھا ایس کے لامبا, جو ان کا سابق سفیر تھا پاکستان کے اندر, ستیش کمار لامبا. He was there. رائٹ. بالکل. بہت عرصے وہ چلتا رہا, اور امریکنس بھی شاید ان کو پتا تھا. لیکن یہ جب یہ سارا بیک چینل ہوا, اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ شاید 10 اپریل 10 اپریل 2018 کو منموہن سنگھ کو آنا تھا, اینڈ آل واز ڈن. ہمارے خورشید قصوری صاحب اور انڈیز کے وہ تھا 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس کو سیک کیا جاتا ہے. ٹھیک. اس وقت
پبلک اوپینین سروے چھپتا ہے کہ 2 ورلڈ لیڈرز ہیں جو 8 سال سے حکومت میں ہیں, ان کی 70% پاپولیرٹی ریٹنگ ہے. ایک ولیڈیمیر پیوٹن اور ایک پرویز مشرف. 9 مارچ کو حماقت ہوتی ہے, اور منموہن سنگھ صاحب کا میسج آتا ہے مڈل آف اپریل میں کہ وہ میں آنا چاہتا ہوں ٹو سائن ٹو ہیو دا پیس ایگریمنٹ. اور ڈاکیومنٹ ریڈی تھی, ایوری تھنگ واز ریڈی. اینڈ دین وہ تو ادھر تو چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں, وہ تو موومنٹ شروع ہو چکی تھی. اور اس موومنٹ کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ ماری تھی. رائٹ, دے وانٹڈ ٹو گیٹ مشرف آؤٹ. دے فیلٹ کہ دیٹ جنرل مشرف واز ٹو سافٹ آن انڈیا. اور انہوں نے یہ بھی کمپلین کیا, مجھے یقین سنا کہ یہ طارق عزیز کون ہے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اتنے بڑی سینسٹیو چیز, اٹ از بیہائنڈ آور بیکس, یہ تو ہمارے بندے ہے ہی نہیں. سو مشرف واز ڈیسٹیبلائزڈ بائی ہز اون ہائی کمانڈ. اور وہ جو لائرز موومنٹ میں دیر واز کورڈ بیکنگ. اگین دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے واجپئی کیا, جنرل مشرف نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا, پھر انہوں نے خود کیا, وہ آرمی, وہ تو خود آرمی چیف تھے, پھر نہیں ہوا. پھر جنرل باجوہ نے بھی کیا نا. ہاں, جنرل باجوہ نے کوشش کی, لیکن جنرل باجوہ کی کوشش آئی تھنک تھوڑی سی نائیو تھی. آئی تھنک وہ سمپلسٹک تھی. اٹ واز پارٹ آف اے پیکیج. اٹ واز آلسو لنکڈ ود ہز اون پولیٹیکل ایمبیشنز. ان کا تھا کہ ریکگنیشن آف اسرائیل, انڈیا کے ساتھ بھی وہ کریں, اور اوور آل لارجر پیکیج لے کے آئیں. بٹ ہی واز ڈوئنگ اٹ ایٹ اے ٹائم وین ہی کوڈ ناٹ گیٹ دا پولیٹیکل فورسز آن بورڈ. تو وہ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ میں انڈینس کو بھی کہتا ہوں, جو انڈینس کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان انڈیا نارملائزیشن میں حائل ہے, میں کہ ایبسولوٹلی انٹرو. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, ایوب خان, انڈس واٹرز ٹریٹی, جنرل ضیاء الحق 5 وزٹس کیے ہیں انڈیا کے, اور ہر وزٹ میں ساتھ گیا تھا ایز اے جرنلسٹ بائی دا وے. اینڈ اس نے تو انڈیا کو نچا دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی واز دا فرسٹ پاکستانی لیڈر, اور اندرا گاندھی صاحب جیسے وہ شی واز اتنا ہوتا تھا کہ, لیکن شی کوڈ ناٹ ہینڈل ہم. ہی ہیڈ دا فرسٹ ہو ہیڈ اے ساؤتھ ایشیا پالیسی, اینڈ ہی ہینڈل انڈیا ویری ویل آئی مسٹ سے. اور وہ بالکل, وہ دیکھیں ہی واز ولنگ ٹو ہیو, کشمیر کا کبھی مینشن نہیں کیا انہوں نے. اور پھر آپ دیکھیں جنرل مشرف اور جنرل باجوہ. سو آپ اوور آل پیٹرن دیکھیں تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی انگرینڈ ہاکش نہیں ہے کہ جی وہ تو چاہتے ہی نہیں امن, یہ جو کہتے ہیں کہ فوج نہیں چاہتی یا وہ نہیں چاہتے. ناٹ ایٹ آل. وی وانٹ اٹ, دے وانٹ اٹ لائک اینی ادر پاکستانی آن ٹرمز وچ از بیسڈ آن ایکوالٹی اینڈ ریسیپروسٹی. تو اچھا, ایک چیز کنسسٹنٹ ہے جب بھی جو بھی ہمارے ملٹری رولرز رہے ہیں, اور جو 3 پرنسپل, جنرل ایوب, جنرل ضیاء, جنرل مشرف, جانا کوئی نہیں چاہتا کرسی کا ہے. نہیں, میں نے یہ لکھا تھا مسلم اخبار میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء ہیز اے کیتھولک میرج ود پاور. کیتھولک میرج میں ہوتا ہے کیتھولکس میں کہ طلاق نہیں ہوتی, وہ تا حیات شادی ہوتی ہے. نہیں وہ, لیکن وہ ہماری جنرل مشرف کا بھی تھا. مجھے ایک بتایا گیا 2007 میں, طارق عزیز نے ڈاکیومنٹ دیا, کہتے یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے. دیکھیں نا, وہ بات ہو رہی تھی کہ بے نظیر سے ڈیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. چودھری صاحبان خلاف تھے اس کے. میں نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں اس کا, تو میرے سے وہ تھا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بات کر لیتا. اس نے کہا جی وہ بے نظیر سے ڈیل ضروری ہے کیونکہ جنرل مشرف ادروائز ہم اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. تو یہ پلان بنایا ہے, یہ جوائنٹ اسیسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ISI, MI اور IB, کہ جنرل مشرف کا الیکشن کے لیے بے نظیر کے ساتھ ڈیل ضروری ہے, جو ڈیل ہوئی بائی دا وے, اور انہوں نے تعاون بھی کیا. لیکن ان کا اس کے بعد پھر 2012 میں یہ ہوگا, 2017 میں. سو دے ہیڈ اے 10-year پلان کہ 2017 تک جنرل مشرف رہیں گے, اور یہ پلان لکھا ہوا تھا, مجھے دکھایا گیا کانفیڈنس کہ 2007 میں یہ ہوگا, پھر 2012 کے الیکشن میں یہ ہوگا, 2017 میں یہ ہوگا. تو وہ جو آپ کی ویو ہے نا کہ ہاں نہیں, وہ اگری تعاون کے 2 میں ان کی میٹنگز ہوئی, ایک جنوری میں ہوئی, ایک جولائی میں ہوئی, اور جنرل مشرف اپنی میٹنگ میں جنرل کیانی کو لے گئے. دا ڈے ہی ٹوک کیانی, آئی ٹولڈ چودھری شجاعت, آئی ٹولڈ مائی فرینڈز کہ جنرل کیانی از دا نیکسٹ آرمی چیف. وہ منہ دکھائی کے لیے لے گئے ہیں, وہ کہنے کے لیے کہ یہ کنٹینیوٹی ہوگی ارسپیکٹو آف چینج آف کمانڈ. امریکن پریشر بہت تھا جنرل ضیاء مشرف پر کہ آپ چینج وردی اتاریں. این پیٹرسن تھی امبیسڈر, شی واز اے گڈ فرینڈ آف مائن, آئی یوزڈ ٹو میٹ ہر, اینڈ وہ بتاتی تھی, کہتے ہیں آپ نے بی ویری کلیئر, ہی از ٹو ٹیک اٹ آف, بٹ ہی شوڈ کنٹینیو ود سپورٹ آف بے نظیر. بے نظیر پرائم منسٹر ہوں گی, وہ پریزیڈنٹ ہوں گے, اینڈ دیٹ واز دا نیو ڈیل. اینڈ بٹ واز اٹ دیٹ کلیئر کہ جو بے نظیر صاحبہ کو بار بار کہا گیا کہ آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں, اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, UAE نے بھی کہا, امریکنس نے بھی کہا, اور اس کے باوجود وہ آئیں, اور جو بے نظیر صاحبہ کا اسیسینیشن ہے, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟
میں سمجھتا ہوں دیٹ واز آلسو اے کنسپریسی. not a plain case of terrorism. I think it was a conspiracy. اس میں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ تھی اس کے بعد, انہوں نے یو این نے بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. بٹ آئی تھنک دیٹ دا وے اٹ ہیپنڈ, وہ انویسٹیگیشن وہی ہوئی جو جنرل ضیاء کے زمانے کے بعد سے جیسی نہیں, جنرل ضیاء کے زمانے تو ہوئی نہیں نا, ایک فرق ہے, وہ تو روک دی گئی. یہ پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ہوا کہ ایک امریکن ایمبیسڈر اور ایک امریکن 1 اسٹار جنرل بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ ویسم جو ڈیفینس ریپرزینٹیٹو مارے گئے ہیں, تو اوکلی نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ایف بی آئی شوڈ ناٹ انویسٹیگیٹ, وہ روک دیا گیا. یہ کبھی نہیں ہوا امریکن تاریخ میں, انہوں نے کہا کہ فار ریزنس آف نیشنل سیکورٹی. لیکن ادھر تو یہ ہوا نا کہ, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں صاحب کا ہوا, آپ کو یاد ہوگا جس دن بے نظیر اسیسینیٹ ہوئی ہے, اس دن کارزائی نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ یہ کچھ پورا ہو رہا ہے. اور اس دن صبح ایک ہوا واقعہ کہ میاں صاحب آ رہے تھے, سڈنلی دے واز فائرنگ آن ہم, اینڈ جو سارا فوکس تھا وہ ادھر چلا گیا. آئی تھنک دیٹ واز ڈیکوائے, وہ ڈیکوائے تھا, وہ اٹ واز اے پارٹ آف دا پلان کہ وہ ڈیکوائے کریں گے. جب بے نظیر وین شی واز لیونگ لیاقت باغ, وہ تو ڈیفینس لیس تھی بیچاری, وہ تو کوئی ویئر واز دا سیکورٹی پلان, وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس, آؤٹر سرکل, انر سرکل, وہ سارا. اینڈ سڈنلی وہ پتہ نہیں عجیب سی, سو دیر از لاٹ آف مسٹری. دین سڈنلی شی کمز آؤٹ آف دیٹ, کس نے وہ ہیچ کھولا, کس کے کہنے پر کھولا, کس کا فون کال آیا, کیوں ان کو سر نکالنے دیا گیا, اور کیوں سیکورٹی کیوں نہیں تھی. جو سیکورٹی چیف تھی رحمان ملک نے تو اناؤنس کر دیا کہ بڑا سب چیز ٹھیک ہے, وہ تو فالو کر رہی تھی گاڑی, وہ تو اسلام آباد چلے گئے تھے. سو یو نو there are a lot of unanswered questions. It was a conspiracy in my view. عمران خان جو سچویشن ہے ٹرمپ کے ساتھ واٹ ایور ہم جانتے ہیں کہ obviously اس طرح کی انٹریکشن اپنی جگہ ہوتی ہے, مگر فار امیریکنز ٹو ایکچولی بادر اباؤٹ عمران خان یا اس کو چھوڑنا ہے یا واٹ ایور, تو وہ کیا ہے. دوسری چیز ایک ہمارا اپنا انٹرنل تھوڑا نا کہ ہم بھی ایک ڈیوریبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک عمران خان اسٹیبلش کے ان کے درمیان جو ہے وہ دونوں چیزیں بڑے صحیح بات ہے سیگریگیٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ امیریکنز, اٹس اباؤٹ ٹرمپ. رائٹ, ٹرمپ جب پاکستان دیکھتا ہے نا, اس کو نام ایک آتا ہے, اس کو ایک نام آتا ہے, وہ باقی نام نہیں جانتا. جیسے پچھلے دور میں تھا بے نظیر کا نام آتا تھا, کلنٹن کے زمانے میں نواز شریف کا نام آتا تھا. وہ امریکنز کا ایک ہوتا ہے, وہ مشرف کے زمانے میں ٹرمپ کو ایک پاکستانی نام, آئزنہاور کو ایوب خان آتا تھا. تو وہ ٹرمپ کو وہ پاکستان دیکھتا ہے عمران خان, مائی بڈی, مائی فرینڈ. اور لوگوں نے اس کو ارد گرد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تو تمہیں جہاں تمہارے سے زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. سو وہ ایک ایسپیکٹ, وہ پریشر آئے گا, وہ ٹویٹ کہہ لیں, وہ کال کہہ لیں, یا پریشر کہہ لیں, وہ ضرور آئے گا ٹرمپ کے ساتھ. نمبر 1 وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. دوسرا جو ہے ہمارا اپنا ایشو ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ, ہمارا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیسے ہینڈل کریں. میرے خیال میں عمران خان از نائدر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, نائدر اینٹی امیریکن. ہی ہیڈ اے پرابلم ود بائیڈن, ناٹ ود ٹرمپ. اور اسٹیبلشمنٹ کے تو معاف کیجیے گا, آئی تھنک ہی ہیز دا پرابلم اف آئی مے, کہ وہ تو اپنی وائف کی بات پہ اگر اتنا چلیں گے تو وہ پرابلم ہے. آئی تھنک پرابلم تو اور دیکھیں جی, بزدار کی سلیکشن, باجوہ پر بلائنڈ فیتھ, اور یہ تو ہمالین بلنڈرز تھے نا, تو ٹرپل بی, ہاں, بشرا, بزدار اینڈ باجوہ. یہ تو کامران صاحب give me your CV. تو یہ وہ the 3 B's who have damaged. تو یہ مطلب ایک اس طرح ایک نیوکلیئر پاور کے قیادت, نیوکلیئر پاور کا پرائم منسٹر cannot function like that with a team جو ہونی چاہیے, یا with somebody telling کہ یہ ہے تو وہ ہے تو that cannot work. So I think I hope lessons have been learned. کیونکہ دیکھا نا ان کے پاس پاپولر سپورٹ بہت ہے, ایک کریڈیبل سپورٹ ہے, لیکن پاکستان has to move forward. یوتھ, ویمن, ایکسپیٹ پاکستانی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایز اے پاکستانی, دیکھیں جی ہماری سینٹر آف گریوٹی کیا ہے پاکستانی اسٹیٹ کا, از دا پاکستان آرمی. اینڈ پاکستان آرمی پر اگر یہ ایک فاصلہ آ جائے عوام کے درمیان اور یا یوتھ کے درمیان اور وہ سینٹر آف گریوٹی کے درمیان, اٹ ول ویکن دا اسٹیٹ, اٹ ول ویکن دا فیڈریشن. اس لیے بہت ضروری ہے. مگر عمران خان صاحب خود اس سوچ کے کو سمجھتے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے, وہ خود کیونکہ ان پر بڑا ہنج کرتا ہے کہ وہ کرے. obviously خالی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن I find عمران very flexible, کیونکہ اس کا فیوریٹ ٹرم, جیسے ٹرمپ کا فیوریٹ ٹرم ہے ٹیرفس, عمران کا فیوریٹ ٹرم ہے یو ٹرن.
ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یو ٹرن تو بڑی اچھی چیز ہے. رائٹ. تو یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خیالات کو تبدیل کر سکتے ہیں, فلیکسیبل ہونا. دوسری بات ایک ورڈ ہے ڈیل. میں امریکہ رہا ہوں 4 سال. ڈیل از اے گڈ ورڈ. ہم کہتے ہیں ڈیل پتہ نہیں کیا بری. ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے مفاہمت ہے. پیداوار آف دی آرٹ آف ڈیل. ہاں, اس نے کتاب لکھ دی ہے. اگر مجیب اور بھٹو کی ڈیل ہو جاتی پاکستان 2 لخت نہ ہوتا. اگر میاں صاحب بے نظیر کی ڈیل ہوتی تو ہم مارشل لا نہ لگتا, کو نہ آتا. میاں صاحب اور عمران خان کی ڈیل ہو جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے. ڈیل از اے گڈ تھنگ. ڈیل کریں فار دا سیک آف پاکستان. ڈیل کا مطلب نہیں کہ آپ کوئی پلاٹ لیں یا کوئی پیسہ لیں. ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ مفاہمت کریں اور ملک کے لیے کریں تاکہ ایک رولز آف دا گیم بنے. اور میں سمجھتا ہوں ڈپینڈز آن ہو از دا گارنٹور. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے ملک میں نہیں تو یو کین کال پریزیڈنٹ اردوغان, وہ آئے گا سب کا گارنٹر بن جائے گا. میں بتا رہا ہوں بغیر گارنٹر کے کام نہیں بنے گا. گارنٹر کا ایشو ہے, دونوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سو گارنٹور از دا کی تھنگ ان دس ایشو. میرے خیال میں ڈیل ہو سکتی ہے, اور ڈیل میں دیکھتا ہوں 2025 میں ہو جائے گی, دا مدر آف آل ڈیلس, اور ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ, اور پیپل ول اسٹیپ بیک. سب تھک گئے ہیں. ضروری ہے کہ ڈیل اگر ایک ڈیل سے مراد ہے, ڈیل سے مطلب کوئی ایگزسٹنس ہو جاتا ہے, لیکن سب سسٹم کا حصہ ہیں. کین وی ویٹ فار دا الیکشنز, یا ہمیں پھر الیکشنز بھی کرانے ہوں گے؟ نہیں, الیکشن نہیں, میرے خیال میں کولنگ آف پیریڈ کر لیں 2-3 سال کا. بنگلہ دیش ماڈل لے آئیں, 2-3 سال کا کولنگ آف پیریڈ کر لیں. دنیا مان لیتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر یونس نے کہا کہ جی ہم 26 کے اینڈ میں کریں گے, الیکشن کرائیں گے. تو اکانومسٹ نے کہا کہ جی دیکھیں بیسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ پروونشل گورنمنٹس رکھیں, آپ سینٹرل گورنمنٹ میں آپ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لے آئیں. You can have that formula. عمران خان کو ریلیف مل جائے انڈر کورٹس, you will see a sea change. آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آپ کی اکانومی بھی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. اور ہمارے لوگ, میں ابھی آ رہا تھا جہاز میں, 3 لوگوں نے مجھے سوال پوچھا, سر پاکستان کا کیا بنے گا؟ It pained me. میں کہا نہیں, not to worry, اچھے دن آئیں گے and we'll turn around. And I believe in that because I am a strong believer in Pakistan. Pakistani, as you said, میرے پیرنٹس دونوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. It's in my DNA and that's why we came back. I came back from outside. ہم سب فیملی بھی باہر پڑھ کے آئی ہے, پاکستان میں رہتے ہیں. This is where we will die انشاءاللہ. تو وہ اس حوالے سے this is we owe it to our people. کامران صاحب 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے, 2 سافٹ کو ہوئے ہیں, 12,000 پاکستانی have left this country. 20,000 Pakistanis have invested 12 billion in Dubai in the last 3-4 years. تو آپ اپنے ملک میں اتنا عظیم ملک ہے, جاندار ملک ہے, ٹیلنٹڈ قوم ہے, ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. صرف ایک کمپرومائز ہونے کی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. آپ جرنلز بھیجتے ہیں کابل TTB سے بات کرنے کے لیے, آپ مودی جی کو کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فیشسٹ ہے, اس سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ لوگ جو آپ کے سسٹم کا حصہ ہیں. زمان پاک یا رائے بینڈ از ناٹ فار فرام GHQ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نفسیاتی فاصلہ ہے, اٹ کین بی برجڈ. مشال صاحب, اب ایز وی اسپیک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے. ٹرمپ از ان US, اور اب دوسری جانب ہمارا CPAC جو ہے وہ ایک اس میں ہے. ٹرمپ اینڈ چائنا ایک اپنی چیز ہے. ہمارے دوسرے بارڈر پہ ایران کی سچویشن بہت اب فلوئڈ ہے. سیریا فال ہو چکا ہے, حزب اللہ فال ہو چکا ہے, حماس فال ہو چکا ہے, آلموسٹ سارا کچھ ہے. اور ظاہر ہے کہ انریسٹ بہت ہے, ایران کے اندر بھی بڑا انریسٹ ہے, بہت زیادہ وہ ساری سچویشن ہے. تو یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور انٹرنل ہم ایک بہت ہی کیوٹک ہے, اگر ہم پولیٹیکل سچویشن کے دیکھیں تو ہم اس کا شکار ہے. ہاؤ ڈو یو سی 2025؟ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ایک لیول پر تو ہمارے اسٹریٹجک اسپیس بھی ہے. میں ٹرمپ کو میں نے سپورٹ بھی کیا ہے, اور میں نے ویلکم بھی کیا ہے, اور میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا شروع سے کہ وہ آئے گا. کیونکہ ٹرمپ از ون پرسن جس کا ایک آئیڈیولوجیکل کولڈ وار ویو نہیں ہے. وہ بزنس مین ہے, دا آرٹ آف دا ڈیل. میرے خیال میں چائنا کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے گی, کولڈ وار نہیں ہوگی. چائنا بھی تیار ہے ان کے لیے. چائنا کا ٹک ٹاک سے تو ہو گئی, ٹک ٹاک سے تو ہوگی ہے نا. اور ایلن مسک جو ہے, اور جو سینیٹر پرڈو ہے جو ان کا ایمبیسڈر بنا ہے, وہ 30 سال رہا ہے یورپ ایشیا میں, چین کے ساتھ ہے, چینی آتی ہے, وہ سنگاپور ہانگ کانگ رہا ہے, اور یہ سارا تو ایسا نہیں ہوگا. اینڈ دے ول بی ریڈی فار دیٹ. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ ایرانینس بھی, میں ایران کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں, دے آر ریڈی فار ڈیل ود ٹرمپ. میں آپ کو بتا دوں ان کی لائن سافن اپ ہوئی ہے. یو تھنک with Khamenei there, Khamenei would still allow that to happen?
دیکھیں جی پیراماؤنٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ؟ سروائیول آف دا رجیم. They will not do anything to put the regime at stake. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیلی اسلحہ لیا تھا 1986 میں. امام خمینی تھے. آپ یہ نہ بھولیں ایران کانترا کیا تھا؟ You buy the Israeli weapons to fight Saddam. تو ایسی کوئی بات نہیں, وہ بڑے ریئل پریکٹیکل لوگ ہیں جناب. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے, اینڈ ٹرمپ وانٹس ٹو لیو اے لیگیسی, اس کا انٹینشن ہے کہ میں نوبیل پرائز لے کے جاؤں 4 سال کے بعد ایز اے ورلڈ پیس میکر. یوکرین کی جنگ ختم کروں, کمپریہنسو سیٹل مڈل ایسٹ میں کروں, اس میں ایران شامل ہے, نارتھ کوریا کو بھی ساتھ شامل کروں, اور چائنا سے آپ دیکھیں گے انگیجمنٹ ہوگی. یہ میری پریڈکشن ہے. پاکستان از اسٹل اے ویری کی پلیئر. ہمارا اچھی بات ہے کہ جو کرنٹ ملٹری ہائی کمانڈ ہے ان کی اب نظریاتی خارجہ پالیسی نہیں ہے. یس دے آر گڈ مسلمز اینڈ آل دیٹ. جنرل عاصم جو ہے پروفیشنل افسر ہے, از اے کلیئر مسلم, اور کلیئرٹی آن کشمیر وہ ہے, لیکن ہی از ناٹ آئیڈیولوجیکل کہ جی ہم نے وہ یہ جھنڈے کانکر کرنے ہیں, سارا کرنا ہے. اٹس اباؤٹ پاکستان. اب کسی بھی مسلم اسٹیٹ کی آئیڈیولوجیکل پالیسی اور تھنکنگ نہیں ہے, ریلیجن اور پالیٹکس الگ ہی ہو گئی ہے. صرف ترکی کا تھوڑا سا پین ترکیزم ہے, ناٹ اسلامک. اسلامک نہیں ہے, پین ترکزم ہے. تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی آ رہی ہے مجھے وہ جو ہے نا, وہ اسٹل دے ٹاک ٹو اسرائیلیز. وہ جو اسلامک جو تھا نا کہ ایکسپینشنزم, وہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ اس کو فتح کرنا ہے, اسلام کا قلعہ بنانا ہے, وہ نہیں. نظریاتی فارن پالیسی اگر رہ گئی ہے تو وہ ایک اسرائیل کی ہے, گریٹر اسرائیل, یا انڈیا کی ہے ہندوتوا, اکھنڈ بھارت ان کی ہے, مسلمانوں میں نہیں رہی. وہ انڈونیشیا دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, اور یہ اچھی بات ہے, انکلوڈنگ ایران. ناؤ ایران ہیز آلسو لرنڈ اے لیسن. آئی تھنک تھوڑا سا ایران نے بھی اوور ریچ کرنے کی کوشش کی. ابھی ایک ہمارا جو تھاٹ ہے بڑا امپورٹنٹ, تو ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک اسپیس ہے, ہمارے لیے انگیجمنٹ ود دا یو ایس از ویری امپورٹنٹ. مجھے صرف یہ ہے فکر کہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں, کوئی ٹیم نہیں جو ٹرمپ کے ساتھ انگیج کر سکے. ٹرمپ روایتی فارن آفس فائل ورک والا بندہ نہیں ہے. وہ ٹک ٹک ٹک, اوکے لیٹس ٹاک, گائز ہاؤ ڈو یو میک اے ڈیل. اس میں کوئی نان کنونشنل ویو ہمیں دیکھنا پڑے گا. And he is the one man who talked of Kashmir himself 2019 میں. of course بار بڑا elaborate کر کے خود ہی کیا اس نے. تو یہ دیکھنا وہ روایتی نہیں ہے, اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے, اکنامک انگیجمنٹ کی ہے. آئی تھنک امیریکنز ویسے بھی بڑے اسٹریٹ ہے اس معاملے میں ڈیل کرنے میں, ہم اسے ہیرا پھیری نہ کریں. Thank you so much. It's a pleasure. On this tremendous note. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.